بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے اسلام اینڈ سیکولرزم۔ یہ ایک کتاب ہے سید نقیب اللہ طاس جو کہ ملیشین آتھر ہیں۔ ان کا انشاءاللہ ڈیٹیل ہم جو ہے وہ انٹروڈکشن آگے دیکھیں گے۔ پہلے مجھے کوئی کنفرم کر دے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے اور سلائیڈز نظر آ رہی ہیں؟ شاہان؟ ہاں جی شعیب بھائی، دونوں ٹھیک ہے۔ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، تو یہ کتاب ہم نے سلیکٹ کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کتاب کو سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ سو بٹ بیفور اسٹارٹنگ دا سیشن آئی تھنک وی شوڈ آل ریفلیکٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ہمیں اس طرح کے سیشنز میں اکٹھے ہونے کا، جہاں بھی کوئی بھی دینی بات کے اوپر ہم اکٹھے ہوتے ہیں جسٹ ٹو ریفلیکٹ آن آر اون کنڈیشنز، اماز کنڈیشن، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ اس میں جب بھی ہم کوئی بات کریں تو وہ سچی بات ہو، حق بات ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائیں۔ اور یہ جو لائف ہے اٹس گریٹ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر جتنا بھی ہم اس کو صحیح معنوں میں پروڈکٹیولی ٹورڈز آر دین، ٹورڈز آر آخرہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہم پر جسے کہتے ہیں نعمت ہے، جس کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور جتنا ہم اس کو سنسیریٹی اور اخلاص کے ساتھ اس پہ ریفلیکٹ کریں گے، اتنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ چیزیں بہتر ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ود دس ریفلیکشن، موونگ آن۔ دیز آر جسٹ کوئک نوٹس کہ آپ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں۔ کوئی سوال ہے یو کین رائٹ ان دا چیٹ۔ آخر میں بھی انشاءاللہ we'll have some time for question and answers, so if you write question in the chat I'll try to take it right away، ورنہ اینڈ پہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی آلسو نوٹ ڈاؤن دا ریفلیکشنز، تاکہ ہم فیوچر میں اپنا روڈ میپ بنائیں کہ ہمیں جب یہ سیشنز میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو what are the takeaways for our own practical lives، ہم اس میں سے اپنی زندگی کے لیے کیا چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو سیشنز ہیں، اسلام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ جس کا کوئی پرپز نہ ہو، تو یہ ان سیشنز کا بھی ایک پرپز ہے کہ ہم دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم اس کے سیشن میں سے کوئی ایسی چیزیں نکالیں جس سے ہم اپنی زندگیوں کو بھی ٹھیک کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو بھی ٹھیک کریں۔ سو دس از دا پرپز۔ سو نوٹ ڈاؤن دوز ریفلیکشن کہ واٹ وی کین ڈو ان آور لائفز لرننگ فرام دیز سیشنز۔ سب سے پہلے آتھر کا انٹروڈکشن۔ سو آتھر سید نقیب اللہ طاس دامت برکاتہم ان کا نام ہے۔ ہی از ملیشین بورن، 1930s میں ہی واز بورن ان ملیشیا۔ موسٹلی ویسٹرن ایجوکیشن ان کی ہے شروع کے اندر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی انسان جب اپنے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو سید نقیب اللہ طاس کی جتنی بھی ایجوکیشن آپ شروع میں دیکھیں گے ساری باہر سے، فلاسفی اور ان سبجیکٹ اسی طرح کے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے یہ ویسٹ سے ایجوکیشن حاصل کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دل کے دروازے کھولے، پھر ایسی کتابیں انہوں نے لکھ دیں کہ جس سے آج اس ٹائم جتنی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کے ایجوکیشن سسٹم کو ریفائن کرنے کی، آپ کوئی پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، عطاس کا ریفرنس دیے بغیر آپ کو کوئی پیپر نہیں ملے گا، اتنا یعنی بڑا امپیکٹ ہے ان کا۔ تو جب یہ دین کی طرف آئے تو انہوں نے ایسی کتابیں لکھی، ویسٹ کو جس لیول پہ جا کے ایکسپوز کیا، ویسٹ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں جتنی تفصیل سے انہوں نے کیا، آپ کو بہت کم آتھرز کنٹمپریری ٹائمز میں ملیں گے جنہوں نے اس ڈیپتھ کا کام کیا ہے۔ ان کی کچھ بکس میں نے ساتھ لکھی ہیں۔ سب سے مشہور جو کتاب ہے اس کا نام اسلام اینڈ سیکولرزم ہے، جو آج ہم انشاءاللہ جس کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری پرولوگومینا ٹو میٹا فزکس آف اسلام، یہ بیسیکلی اسلام کا جو اوور آل ورلڈ ویو ہے اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے۔ پھر ہسٹوریکل فیکٹ اینڈ فکشن ہے، دا نیچر آف مین اینڈ سائیکالوجی آف دا ہیومن سول۔ لیٹسٹ جو بک لکھی ہے اسلام دا کووننٹس فلفلڈ۔ پھر ICLIF لیڈرشپ کمپٹنسی ماڈل، یہ لیڈرشپ کو اسلامائز وے میں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو، یہ دو آتھرز ہیں اس کے، ایک نقیب اللہ طاس ہیں اور ایک ساتھ ان کے کوئی اور ساتھی آتھر ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ there are tons of other books that he has written but these are the famous ones۔ اور انہوں نے اپنی اسی فکر کے ساتھ انہوں نے ملیشیا کے اندر بھی کچھ ادارے قائم کیے ہیں۔ ISTEC انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن، ISTEC کے نام سے ادارہ انہوں نے وہاں قائم کیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ملیشیا کے اندر ملٹیپل یونیورسٹیز جو ہیں وہ وہاں پر ان کی فکر کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی تھاٹ کو پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان بھی آئے ہیں 1970s کے اندر، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی ممالک کے اندر یہ موومنٹ چلی کہ ہمیں اسلامک یونیورسٹیز بنانی چاہیے، چونکہ ویسٹ ڈومینیٹنگ سویلائزیشن ہے، وہ ویسٹ یونیورسٹیز کے ذریعے بڑا جو ہے ہماری ایجوکیشن کے اندر انفلٹریٹ کیا اس نے، تو ہمیں کوئی الٹرنیٹ سسٹم دینا چاہیے۔ تو اس طرح کچھ اسلامک یونیورسٹیز قائم ہوئی، پاکستان میں قائم ہوئی، ملیشیا کے اندر بہت اسلامک یونیورسٹیز قائم ہوئی، اس طرح اکراس دا ورلڈ۔ تو یہ ان تحریکوں کے اندر یہ لوگ شامل ہیں، یعنی بہت پرانے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔
تو یہ ان کا انٹروڈکشن ہے. اور اس ٹائم اگر آپ ملیشیا کی اکیڈیمیا کو دیکھیں تو عطاس کا نام وہاں بہت مشہور ہے. ان عطاس نے بہت زیادہ وہاں ان کے بہت اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ ملیشیا کے اندر جو اب اسلامک ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈی ویسٹرنائزیشن کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, تو اس میں عطاس کا بہت زیادہ کام ہے. اور دوسرا ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ آتھر ایسے ہیں کہ جن کی نہ صرف اکیڈیمکلی چیزوں پہ گرپ ہے بلکہ ٹریڈیشنل اسلامک سائنسز یعنی صحیح معنوں میں دین کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی اگر آپ ان کو یہ کہہ سکیں کہ یہ دین کے بھی عالم ہیں جس طرح ہمارے علماء برصغیر کے اندر ہوتے ہیں, تو یہ بھی کہنا جسے کہتے ہیں وہ درست ہوگا کہ یہ یعنی دینی لحاظ سے بھی مضبوط ہیں اور پھر اکیڈیمکلی جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے اس کے لحاظ سے بھی. تو آپ سمجھ لیں کہ اکیڈیمیا کے بھی ایکسپرٹ اینڈ دین کے ایکسپرٹ. اس لیے ان کو پڑھتے ہوئے انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی ایسا کانسیپٹ آپ کو نہ پڑھا دیں جو آپ کی یعنی اسلام کے خلاف ہو یا آپ کو یعنی کسی اور طرف نہ لے جائے, ویسٹرنائز نہ کر دے, سیکولرائز نہ کر دے. تو ان کی کتابوں کو پڑھنے سے الحمدللہ ایسا کوئی ڈر نہیں ہوتا. صحیح معنوں میں اسلامی عقائد کو رسپیکٹ کرتے ہوئے, اسلامک میٹا فزکس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور بہت ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس لیے ان کو چوز کیا ہے. اچھا, تو آگے چلنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائٹل کے اندر ہم نے لکھا ہے جو ٹائٹل جو بک کا ہے وہ ہے اسلام اینڈ سیکولرزم. اسلام کا ہم سب کو پتہ ہے, سیکولرزم کو ہم آگے ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, مسلم سوسائٹی کے اندر ہم بات کریں, پاکستان کی اگزامپل لے لیں, ایک دو ساتھی ملیشیا کے اندر ہو کے آئے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم دین سے دور ہوئے. ایک تو دین کے اوپر عمل نہ کرنا ہے نا, اور ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہم نے کسی اور سیولائزیشن سے کوئی چیز بارو کی اور اس کو اپنی چیزوں میں امپلیمنٹ کر دیا. وہ کون کون سی چیزیں, کچھ میں نے سامنے لکھی ہیں, اس کے علاوہ مجھے بتائیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے دوسری سیولائزیشن سے بارو کی اور اسلام کے کسی کانسیپٹ کو ریپلیس کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جی, ایگزامپلس. جی, اینی ایگزامپلس. مائک آپ انمیوٹ کر کے آپ بول سکتے ہیں, چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی, اینی ایگزامپلس. دیکھیے چلے میں آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ معیشت کو دیکھیں تو اسلام کا کلیئر حکم ہے اس کے اندر, فیمیل اورینٹیشن, کانسیپٹ ڈائیورسٹی, کلچرل ویلیوز. بالکل آئی تھنک اب صحیح آپ لوگ بالکل مینشن کر رہے ہیں چیزیں. بالکل ٹھیک ہے, اس طرف آتے ہیں, سوشل کی طرف آتے ہیں. اکانومی سے سٹارٹ کریں. دیکھیں اکانومی کے اندر اسلام کا کلیئر حکم ہے کہ سود کے اوپر اکانومی نہیں ہو سکتی, سود پہ اکانومی نہیں چلائی جا سکتی. لیکن اس ٹائم آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک کی جو اکانومی ہے وہ سود کے اوپر چلتی ہے. اگر آپ اسلامی ممالک سے بھی قرض لیتے ہیں تو سود پر ملتا ہے. اسلامی ممالک کے اندر بھی آپ لون لیتے ہیں, ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, اپنے بزنسز چلاتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی الحمدللہ کچھ ممالک کے اندر اسلامک بینکنگ شروع ہوئی ہے, چیزیں ریپلیس ہونا شروع ہوئی ہے. بٹ ڈومیننٹ جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی, وہ انٹرسٹ کو برا مطلب اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر چکی ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہوگا. تو اس کے علاوہ جو اسلامک بزنس رولز ہیں, بہت سے رولز ہیں سیل کے بارے میں, بزنس کانڈکٹ کیسے ہوتا ہے, فار ایگزامپل چیزوں کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے. اس طرح کی بہت سی ایسی اسلامک پرنسپلز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں دیے گئے ہیں. لیکن اس ٹائم کی جو ہمارے کنٹمپریری ٹائمز ہیں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہم ان رولز کے اوپر نہیں چلتے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ویسٹرن اکنامک رولز کو بارو کیا, اس کو اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر لیا. تو یہ ایک مسئلہ آ گیا, یہ ایک سمٹم ہے سوسائٹی کے اندر کہ جہاں پہ ہم دوسروں کی چیزوں کو لے رہے ہیں. جی, ایون کانسیپٹ آف ماڈرنٹی. بالکل پالیٹکس کے اندر, سیاست کے اندر دیکھیں, سیاست کے اندر اسلام کے احکامات ہیں, حکمران کو کیسا ہونا چاہیے, تمام جو قوانین ہے, یعنی دین کا کوئی, یعنی دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پہ دین کے احکامات نہ ہوں. تو جب آپ اپنی پالیسیز کو بناتے ہیں, چاہے ایک ایجوکیشن کی ہے, اکنامکس کی ہے, فارن ریلیشنز کی ہیں, کچھ بھی ہے, اسلام کے اس کے بارے میں احکامات ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, آج کی سوسائٹیز نے ڈیموکریسی کو انسورس کیا, اس کو بورو کیا, اپنے ہاں امپلیمنٹ کر دیا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کا ہمارے جو اسلامک رولز کے ساتھ کس طرح کلیش آتا ہے. سو ڈیموکریسی کو بھی ہم نے جو ہے وہ بارو کیا. ایجوکیشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم ایجوکیشن کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر جتنی مورل ویلیوز ہیں, کیا وہ اسلام کی مورل ویلیوز پڑھائی جاتی ہیں یا ویسٹ کا مورل سسٹم ہے؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جتنی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ آرگنائزیشنز کے اندر بھی بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی، ان چیزوں کی، لیکن اسلامک ٹرمینالوجیز کو بھی استعمال بھی نہیں کیا جاتا. وعدہ، سچ، امانت، ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. اوور آل ورلڈ ویو جو پڑھایا جاتا ہے ایجوکیشن سکولز کے اندر اس ٹائم، وہ کس کا ہے؟ وہ ویسٹ کا ہے. وہاں پہ سیلیبریٹیز کی بات ہوتی ہے، ویسٹرن سیلیبریٹیز کی بات ہوتی ہے، انڈین سیلیبریٹیز کی بات ہوتی ہے. ہم سٹوریز کو بھی جو ہے وہ بارو کر رہے ہیں. ایون اگر آپ انگلش لینگویج پڑھا رہے ہیں لوگوں کے اندر، تو وہاں پہ اس کے اندر کن کن لوگوں کی سٹوریز وہاں پڑھائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے اسکول کے اندر، کالجز کے اندر جو کہانیاں پڑھی، اس کے اندر کلیئر اسلامک لاز کی وائلیشنز ہیں، انلیگل ریلیشن شپس ہیں، اسلام کے خاندانی نظام کے خلاف چیزیں ہیں. لیکن جو نصاب بنانے والا ہے وہ سوچ نہیں رہا کہ یہ کہانی تو انگلینڈ میں بیٹھے ایک سیکولر آدمی کی ہے جو کہ ریلیجن کو فالو نہیں کرتا، اس کی سٹوری کو میں ایک مسلمان بچے کو کیسے پڑھا رہا ہوں. لیکن وہ سلیبس میں شامل کر لیتے ہیں. تو ایجوکیشن تو میرے خیال ہے 95% جس ٹائم ایجوکیشن ہمارے اسکولوں کے اندر چلتی ہے، وہ کس ورلڈ ویو کے اوپر ہے؟ وہ ویسٹرن ورلڈ ویو کے اوپر ہے، وہ مسلمانوں کے ڈیزائن کردہ تو نہیں ہے. تو ایجوکیشن کے اندر ہم نے یہ چیزیں سورس کی. فیملی سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائم یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول ہے، جو چیزیں ہیں، جب وہاں پر ریلیشن شپ کا جو کلچر ہے، LGBT ایشوز کے ساتھ جب سمجھوتا ہونا شروع ہو گیا ہے وہاں پر، کہ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہوتا، اس کے خلاف بات نہیں ہوتی. یہ تو کلیئر کٹ اسلامک رولز کی وائلیشن ہے، اسلامک ٹیچنگز کی وائلیشنز ہے. تو یہ کہاں سے آئی ساری چیزیں؟ یہ بھی ویسٹ سے آئی ہیں، کیونکہ ویسٹ نے ان چیزوں سے کمپرومائز کیا. اب وہ چیزیں جو کہ ویسٹ ڈومیننٹ ہے دنیا میں، اس لیے ہم وہ چیزیں اپنے طرف لے رہے ہیں. سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ نفسا نفسی کا جو عالم ہے، ویسٹ بنیادی طور پہ ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے. ہم آگے چلے ڈیٹیل میں بات کریں کہ انڈیویجولسٹک بنے کیسے وہ سارے. تو ہم مسلمان سوسائٹی کی اجتماعی سوسائٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کے جتنے کانسیپٹ ہیں وہ آپ کو اجتماعیت کے اوپر، یعنی ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں. لیکن ہم موو کر رہے ہیں فرام کلیکٹیوزم ٹو انڈیویجولزم. تو جتنی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کانسیپٹ آف ڈائیورسٹی اور ماڈرنٹی اور مورل ویلیوز، یہ بیسیکلی ساری اس ٹائم جو ڈیفائن کردہ ہے وہ ویسٹ کی ڈیفائن کردہ ہے. ہم اس کو ایز از لیتے ہیں اور اس میں اکثر میں ہماری اسلام کے جو پرنسپلز ہیں وہاں ان کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ سمٹمز ہیں معاشرے کی جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ویسٹ کی ویلیوز کو لے کے اپنی سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو ہماری سیکولرائزیشن ہو رہی ہے. سو اس جو سلائیڈ ہے، اس ڈسکشن سے میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری سوسائٹی کو جو ہے وہ سیکولرائز ہم ہو رہے ہیں. یہ سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ ٹنز آف ادر ایگزامپلز جن کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دیر از اے شفٹ جہاں پہ ہم ڈومیننٹ امپیریلسٹک سیولائزیشن کی ویلیوز کو اپنے ہاں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سمٹمز ہیں، یہ سیکولرائزیشن ہو رہی ہے. اب اس سے چیزیں نیکسٹ اسٹیپ میں جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر الحاد، ایتھیزم، یہ اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں. تو اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان جو قرآن سے جس کا تعلق ہے، جس کا نماز سے تعلق ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، صحابہ سے تعلق ہے، جو دین کے لیے جیتا ہے، آخرت کے لیے جیتا ہے، اس کے گھروں کے اندر اب الحاد یا اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہوئی؟ اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ تو روٹ کاز یہ ہے کہ آپ نے جو پبلک نظام جتنا بنایا ہے اس میں اسلام، یعنی اسلام کے اصول بہت کم فالو ہوتے ہیں، زیادہ ویسٹرن رولز فالو ہوتے ہیں. تو اب آگے اس کے نتائج ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ آج ہماری یونیورسٹی کے اندر یعنی الارمنگ سچویشن ہو رہی ہے. اب یعنی میں ایسے علماء کو دیکھ رہا ہوں جو کہ شاید ان عصری ٹاپک سے پہلے بات نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ سچویشن شاید اس لیول کی خراب ہو رہی ہے کہ اب آپ کو مسجدوں کے ممبروں سے اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر الحاد اور ایتھیزم، یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ڈائریکٹ نتیجہ ہے ویسٹرن سیکولر ویز کو اڈاپٹ کرنے کا، اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی. صرف یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے تھرو جو سیکولر ویلیوز ہیں وہ ہمارے اندر انفلٹریٹ کی. تو لوگوں نے اب وہی کانسیپٹ جو ویسٹرن آدمی اپنے لیے اڈاپٹ کرتا ہے، وہ مذہب سے چونکہ ہٹ چکا ہے، تو اب ہمارے لوگوں کے اندر بھی وہ سوال، یعنی ہمارے یونیورسٹی جو ماڈرنائزڈ انوائرمنٹس ہیں تو وہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ لوگوں، یہ جو ہم اس سیشن میں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے ان پوری چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں، پھر then we should work how to address these issues in our society, or at least connect those people who can make efforts in order to address these issues. تو یہاں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ بک کیوں چوز کی، اسلام اینڈ سیکولرزم بک کیوں چوز کی، کیونکہ سیکولرزم از an issue. Secularism is an issue, and Atas is one of the author who has highlighted the calamity or the depth of secularism, اور اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ کتنا ہو سکتا ہے، Atas نے اس کو بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے. That is why we have chosen that book.
تو یہاں تک آئی تھنک پرابلم اسٹیٹمنٹ کلیئر ہو گیا کہ سیکولرزم از ون آف دا بگیسٹ ایشوز اینڈ وی نیڈ ٹو سی کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے اینڈ ہاؤ کین وی ایڈریس دیز پرابلمس. یہ تو سمٹمس ہو گئے. اچھا اب سیکولرزم آئی تھنک پچھلی سلائڈ سے کنیکٹڈ ہے کہ سیکولرزم ہے کیا. تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سیکولرزم بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ انسانی زندگی کے نظام کو, انسان دنیا میں جس طرح بھی جیتا ہے, جو بھی اس کا ورلڈ ویو, دیکھیں ورلڈ ویو آپ کا کیا ہوتا ہے, آخرت کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے آگے جانا ہے, ہماری جو موت ہے اس کے بعد دنیا زندگی ختم نہیں ہو جاتی, ہمیں آخرت پہ جانا ہے. ہم آئے کہاں سے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ وعدہ کر کے آئے تھے, جو الستو بربکم والا جو وعدہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق یعنی سولز نے کہا, روح نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں, یہ وعدہ کر کے آ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہاں سے آنا, پھر آخرت کی طرف جانا, پھر دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ورلڈ ویو ہے اسلام کا. یہ اسلام آپ کو ٹیچنگ یہ دیتا ہے. اس کے اندر پھر پوری زندگی اسلام پھر زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں جو ہے وہ جو گائیڈنس دیتا ہے, چاہے وہ پالیٹکس ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی ہے, چاہے وہ اکانومی, ڈیموکریسی کہنے کا مطلب ہے گورننس سسٹم ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, کچھ بھی انسانی معاملات کوئی بھی لے لیں, اس میں قرآن کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات گائیڈنس ہے. اور اسلامی معاشروں نے پہلے اپنی یہ تہذیبیں ہم اس کو عملی طور پر بھی دکھا چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیٹ قائم کی, جو معاشرہ قائم کیا, اس کے بعد جتنی مسلمان مملکتیں چاہے اسپین میں قائم ہوئی, آٹومن امپائر قائم ہوئی, اس سے پہلے جو پچھلی ہماری تہذیبیں گزری ہیں, یعنی بنو امیہ کا دور ہے, باقی دور ہے, تو جہاں جہاں مسلمان سویلائزیشن ڈومیننٹ تھی, تو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ان سسٹمز کو امپلیمنٹ کر کے زندگی کے تمام شعبے میں دینی جو تعلیمات ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا گیا. تو یہ اسلام کا ورلڈ ویو, یعنی دین ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے, وہ انسان کی ہر چیز کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کو لے کر آتا ہے, اور پھر اس کے یعنی آخرت کے لحاظ سے اس کی تیاری ہوتی ہے. تو یہ اسلام کا ورلڈ ویو. تو سیکولرزم پھر کیا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ دین کو بالکل ہر چیز سے ہٹا دیا جائے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ بالکل انسانی جتنی بھی جو چیزیں ہیں اس کو دین سے ہٹا دیا جائے. تو یہ بیسیکلی سیکولرزم ہے. اس ٹائم آپ دیکھ لیں ویسٹ کی جو سوسائٹیز ہیں, یورپ ہے, امریکہ ہے, وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیکولر کنٹریز ہیں, ہم لوگ سیکولر سویلائزیشنز ہیں. وہاں سیکولرزم کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی پالیٹکس ہوگی اس کا تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ, وہاں پہ پبلک افیئرس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے, ایجوکیشن کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو دین فالو کرنا ہے, آپ انڈیویجولی اپنے گھروں کے اندر فالو کریں. تو یہ سیکولرزم کا مطلب ہے. اور اس عمل کے اندر ویسٹ نے کیا ہے کہ دنیا کی یعنی کوئی بھی جو نظام ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر چیز کو جو ہے وہ دور کر رہے ہیں, ہر چیز کو انسانی عقل سے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ ہے کہ سچ کیا ہے, آخرت کا کانسیپٹ ہے, یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں, ہر چیز کو انہوں نے دین سے علیحدہ کر کے دیکھنا شروع کیا. اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں. اور اس عمل کو, دنیا کو ایسے بنانے کے عمل کو سیکولرائزیشن کہتے ہیں, سیکولرائز کرنے کا عمل. تو یہ بیسیکلی سیکولرزم ہے. اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا ہے دنیا میں وہ کرسچینٹی کو آیا ہے. اس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے جو زیادہ فالوورز ہیں وہ کس کے مذہب کے ہیں؟ کرسچینٹی کے ہیں. تو یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, آسٹریلیا, جتنے بھی یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے جو ایریاز ہیں ان سب کے اندر کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی. لیکن وہاں کے جو پاورفل لوگ ہیں, یا جو فلاسفرز ہیں, یا جو گورنمنٹ کے لوگ تھے, جو پولیٹیشنز تھے, جو لیڈرز تھے, انہوں نے وہاں سے دین کو ہر چیز سے ہٹانا شروع کر دیا اور کرسچینٹی کو صرف محدود کر دیا ان کے گھروں تک. تو سیکولرزم اور سیکولرائزیشن کا سب سے بڑا امپیکٹ کہاں پر آیا؟ کرسچینٹی پر آیا. انہوں نے اپنی سوسائٹیوں سے مذہب کو ہٹا دیا. تو ہمارے لیے یہ ٹاپک کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہمیں سیکولرزم نے اس طرح سے امپیکٹ نہیں کیا, لیکن چونکہ مغربی تہذیب جب اپنے علاقوں سے مذہب کو ختم کر چکی, اپنے اندر سے مذہب کو ختم کر چکی, تو پھر وہ کولونائزیشن کے دوران, مطلب جس طرح سب کانٹیننٹ میں آئے, افریقن کنٹریز کے اندر آئے, مڈل ایسٹ میں آئے, تو برٹش جب ان علاقوں کے اندر آئے تو انہوں نے اپنی سیکولرائزیشن کا عمل جو چیزیں ہیں ایجوکیشن سسٹمز کے تھرو ہمارے اوپر بھی لاگو کرنے کی کوشش کی. اس کے رزلٹ ہم پہلے جو سلائڈ سمٹمز والی تھی ہم دیکھ پا رہے ہیں, ہمارے ایجوکیشن کے اندر ان کی چیزیں آ چکی ہیں, ہماری پالیٹکس کے اندر ان کی چیزیں آ چکی ہیں. تو سیکولرائزیشن کا اثر ہم پر بھی ہے, لیکن ہمارا اور ان میں فرق ہے. یعنی کرسچینٹی اور ہمارے درمیان فرق ہے, اس فرق کو ہم واضح کرتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جو سٹوری لائن بن رہی ہے کہ سیکولرزم از این ایشو. وائی اٹ از این ایشو فار اس؟ بیکاز پہلے تو ہم اس سے امپیکٹ نہیں تھے, لیکن لاسٹ
150-200 سالوں کے اندر سیکولرزم کا مسلمان معاشروں پر بھی امپیکٹ ہے. امپیکٹ اتنا نہیں ہے جتنا کرسچینٹی پر آیا ہے, بٹ اٹس اسٹل big enough, still worth enough that we should address it. We should discuss it and dig deeper کہ ہم اس کو address کیسے کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا سیکولرزم کے اوپر میں تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. لفظ سیکولر جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے سیکولم, سیکولم کا لفظ ہے, اس سے وضع کیا, اس سے ڈیزائن کیا گیا لفظ, اور یہ عطاس کے پہلے چیپٹر کے اندر انہوں نے اس کو واضح کیا ہے. اور یہ دو اس کے مطلب ہیں, لوکیشن اینڈ ٹائم. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو عصر حاضر ہے سیکولر کا لنک اس سے کیا گیا ہے, اور یہ اس کی لنگوسٹک میننگ آپ سمجھ لیں. اور جو اس کا ڈیفینیشن ہے, اصطلاحی مطلب ہے, وہ کیا ہے کہ سیکولر بنانے کے عمل کا مطلب ہے آدمی کو آزادی. آزادی کس طرح؟ یعنی اس کی عقل اور زبان کو اولاً مذہبی اور پھر مابعد طبیعتی کنٹرول سے آزاد کرنا, یعنی کسی قسم کی ریلیجیس پرنسپل سے اس کو فری کر دینا. یہ اصل میں سیکولرزم. نیا اس کو مذہبی اور عملاً مذہبی افکار سے رہا کرنا, یعنی جتنی اس کی مذہبی تھاٹ ہے, ریلیجیس تھاٹ ہے, اس سے اس کو ہٹا دینا. دنیا کے یعنی جتنے بھی ریلیجیس جو مقدسات ہیں, ریلیجیس کی چیزیں ہیں, ریلیجن کی پریکٹسز ہیں, ان سب چیزوں کو ہٹا دینا. تو اس کا سب سے زیادہ عمل ہم نے دیکھا ویسٹ کے اندر ہوا. ویسٹ کے اندر سیکولرزم آیا, ان کے اپنے لوگ لے کر آئے, اور سب زیادہ امپیکٹ وہاں ہوا کہ آج وہ خدا کو پہچانتے نہیں ہیں, آج وہ آخرت کو پہچانتے نہیں ہیں, آج وہ غلط اور صحیح کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے نمبرز آپ آج دیکھیں کہ وہاں پر شادی کا کانسیپٹ 1950s تک موجود تھا. لوگ شادیاں کرتے تھے پراپر طریقے, کیونکہ کرسچینٹی کے اندر جتنا بھی کرسچینٹی کے اندر تحریف آئی, لیکن شادی کا نظام بہرحال وہاں موجود تھا. لیکن 1950s کے بعد جب سیکولرزم تیز ہوا, جب اس کی سپیڈ انکریز ہوئی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ 45% کے قریب جو بچے یورپ اور امریکہ وداؤٹ ویڈ لاک پیدا ہوتے ہیں, جنہوں نے شادی کے نظام کو بھی ختم کر دیا. تو یہ اس طرح کا امپیکٹ سیکولرزم اور سیکولرائزیشن کا ویسٹ پر ہوا ہے, یعنی سوئر امپیکٹ ہے. تو جو علامہ ہیں سید نقیب العطاس, تو انہوں نے بیسیکلی جو پہلا چیپٹر ہے وہ بتایا ہی کرسچین بیک گراؤنڈ سے شروع کیا انہوں نے, کہ چونکہ ویسٹ کا اوریجن آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر گریک سویلائزیشن, یونان کی جو تہذیب تھی, ارسطو, سقراط, یہ لوگ کہاں بارن ہوئے تھے, یہی علاقہ تھا. یہ یورپ کا ہی علاقہ تھا, گریک سویلائزیشن جہاں پر تھی. اور گریک لوگ کون سے تھے؟ یہ کچھ فلاسفرز تھے جنہوں نے اس وقت غور و فکر کرنا شروع کیا, کچھ مذہب سے چیزیں لی ہوں گی, کچھ کہیں سے لی ہوں گی, کچھ دنیا کی چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے کچھ نظام بنانا شروع کیا. ڈیموکریسی ہو گیا, کچھ اور انہوں نے سسٹمز بنائے. تو یہ گریک سویلائزیشن وہاں پر پروان چڑھی اس علاقے کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا؟ رومن سویلائزیشن, جس کو روم, جنہوں نے مرکز اپنا بنایا روم. اور رومن سویلائزیشن کیا تھی؟ یہ ان کے دیوتا تھے, ان کے پاس بھی کوئی خدا کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں تھا, یہ یعنی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے, اور اس طرح سے یہ اوورال ان کی تہذیب تھی رومن سویلائزیشن. تو یہ کچھ عرصہ رہی, 500-600-700 سال اس نے ڈومینیٹ کیا دنیا کے اندر. تو یہ جو یورپ کا علاقہ ہے, یہ رومن سویلائزیشن کا اصل ایریا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے, ان کا ظہور ہوا, اور عیسیٰ علیہ السلام آئے, لیکن وہ تو تعلیمات صحیح لے کر آئے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آئے, پیغام لے کر آئے, دین لے کر آئے. لیکن اس کو جب رومن سویلائزیشن نے اڈاپٹ کیا, یعنی مرکز یروشلم سے نکال کے روم کو, یعنی روم کے اندر جب کرسچینٹی آئی, تو اس کے اندر obviously تعریفیں ہو رہی تھیں, ساری چیزیں اس کے اندر ڈسٹارشن کی جا رہی تھی. تو جب رومن سویلائزیشن نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا, تو کرسچین جو ہے وہ یورپ کا مذہب بن گیا. سو کرسچینٹی واز دا ڈومیننٹ ریلیجن آف دس رومن یورپین سویلائزیشن. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ آتا ہے. تو جب مڈل ایجز, جب رومن سویلائزیشن کا ڈکلائن ہوا, اس طرح سلسلہ چلتا رہا, جس کو یہ خود اپنی ایجز کو ڈارک ایجز کہتے ہیں, کہ جس میں کرسچینٹی, چونکہ کرسچینٹی کے اندر تحریفات بہت زیادہ ہو رہی تھی, تو کرسچینٹی لوگوں کو صحیح معنوں میں گائیڈنس نہیں پرووائڈ یعنی یہ جو مذہب انہوں نے خود اس کو تحریفیں کر کے جو اپنے لیے ڈیزائن کی, وہ ان کو سولوشن نہیں دے رہی تھی. اس سے چرچ ظلم کر رہا تھا, جو اس مذہب کے جو بڑے آپ سمجھ لیں جو پادری تھے, جو لوگ تھے, وہ اپنی سوسائٹی پہ ظلم کر رہے تھے. تو اس کے اندر ایک بڑا پیریڈ آیا جس کو خود بھی ڈارک ایجز کہتے ہیں, اور اسی دوران یہ پھر پوری جو یورپین جو علاقہ ہے وہ ایک کرسٹنڈوم, یعنی ایک عیسائی ریاست بن کے سامنے آئی, جس میں صلیبی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ لڑی گئیں. تو یہ ان کا ورلڈ ویو چلا آ رہا ہے, یعنی یہ یورپ کے علاقے کا ورلڈ ویو چلا آ رہا ہے. پھر 1500 کے اندر جب
اسلامک سویلائزیشن اس سے پہلے بلکہ اسپین میں مسلمان جا چکے تھے, تو وہاں سے جب انہوں نے اسلام کو سیکھنا, اسلام کی یونیورسٹیوں سے کچھ علم سیکھنا شروع کیا, تو انہوں نے پھر واپس آنا شروع کیا اور رینیسانس کا دور شروع ہوا, جہاں سے انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو گریکس کے ساتھ کنیکٹ کیا. تو آپ دیکھیں کہ پہلے کرسچینٹی چلی آ رہی ہے, اور کرسچینٹی بھی کون سی والی, جو کہ ڈسٹارٹڈ ہے, جس میں تثلیث کا کانسیپٹ ہے, ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے, خدا کو عجیب طریقے سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, اور اس کی مختلف شکلیں, اور یعنی بالکل مذہب ایک ایسی چیز تھی جو کہ انسان یعنی اتنی تعریفات کر چکے تھے کہ ان کی اپنی دماغوں کا وہ مذہب بن چکا تھا, اپنی سوچوں کا وہ مذہب بن چکا تھا, نہ وہ ان کو سولوشن دے چکا تھا, بلکہ اور زیادہ ان کو ڈارک ایجز اور زیادہ ان کو مسائل میں لے کے جا رہا تھا. تو وہاں پر جو کچھ سوچنے والے لوگ تھے, یا کچھ فلاسفرز تھے, انہوں نے اپنے آپ کو واپس گریک سے کنیکٹ کر دیا, جس کو رینیسانس کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ فلاسفرز ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی اس پورے علاقے کو, اپنی تہذیب کو جو ہے وہ کرسچینٹی سے بھی کاٹنا شروع کر دیا. جو بھی مذہب کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی شکل موجود تھی, اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا. تو یہ انلائٹنمنٹ کا دور ہے, جہاں پہ انہوں نے بالکل مذہب کے کانسیپٹ کو ہر چیز سے دور کرنا شروع کر دیا. اور ان کے آپ نے فلاسفرز کے نام سنے ہوں گے, جان لاک, ڈیکارٹس, اس طرح کی یہ سب آتھرز وہی ہیں جنہوں نے پیور کہا کہ یار ہم ہر چیز ہیومن ریزن سے, ہیومن عقل سے سوچیں گے, ہم مذہب کو کسی چیز میں شامل نہیں کریں گے. مذہب آلریڈی ان کا ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو گائیڈنس دے سکتا تھا, لیکن جو بھی تھوڑا بہت مذہب کی چیزیں موجود تھیں, انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا. تو یہ بیسیکلی ویسٹ کا پوری تاریخ ہے. اگر آپ اس میں یہ جو پہلا جو چیپٹر ہے ویسٹرن کرسچن بیک گراؤنڈ, اس میں اس کی پوری تعریف, پوری جو اس کی ہسٹری ہے, مختلف آتھرز کے ذریعے جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو ان کے کچھ بڑے لوگ گزرے ہیں, جیک مارٹن ہیں, جنہوں نے یہ بیسیکلی عیسائی تھے, انہوں نے وارن کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے اندر کرسچین ورلڈ کے اندر, عیسائیوں کے اندر سیکولر تھنکنگ بہت زیادہ آ چکی ہے. لیکن چونکہ یہ سیلاب اتنا بڑا تھا سیکولرزم کا, چونکہ مذہب کے اندر تو جان تھی نہیں نا, مذہب جو کرسچین مذہب تھا جس کو وہ ڈسٹارٹ کر چکے تھے, اس کے اندر اتنی جان موجود نہیں تھی کہ وہ ان کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکے, صحیح معنوں میں دین کی طرف لا سکے, صحیح معنوں میں دینی کانسیپٹ پہ لا سکے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہی لے کر آئے تھے, وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کے اندر, جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جو ایسے یعنی جو لوگ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں عیسائی ریلیجن کے اوپر موجود تھے, وہ تو مسلمان ہیں نا, ان کو مسلمان کہا جاتا ہے, صحیح معنوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز پر موجود تھے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ان کرسچنز کی جنہوں نے صحیح معنوں میں کرسچن مذہب کو فالو نہیں کیا. اور یہ ڈومیننٹ پارٹ ہے رومن سیولائزیشن کا, کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کرسچینٹی کو بھی صحیح فالو نہیں کیا, اس میں ڈسٹارٹ کیا ان چیزوں کو. اور جب اسلام آیا 6ویں 7ویں سینچری کے اندر, تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کیا. اسلام کی تعلیمات ہم نے دیکھا ہوگا, رومن سیولائزیشن کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں, دیر آر وارز, مسلمانوں نے علاقے کانکر کیے, پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ یورپ کے اندر تک چلے گئے, اسپین, ایون گریس کی باؤنڈریز تک مسلمان چلے گئے. پوری جو آٹومن امپائر آپ نے دیکھا ہوگا, اسپین کا سیولائزیشن ہے, مسلم اسپین کا ایریا. تو یہ سارا یعنی انہوں نے اس طرح سے جو کرسچنز وہاں پہ تھے obviously کنورٹ بھی ہوں گے, لیکن جو ڈومیننٹ وہاں پہ ریلیجن چلا آ رہا تھا وہ ڈسٹارٹیڈ کرسچن ویو تھا. تو یہ ویسٹ کی ہسٹری ہے کہ وہ کمبینیشن ہے گریکس کا, رومن امپائر کا, اور ایک ڈسٹارٹیڈ ورژن آف کرسچینٹی کا. دس از واٹ یورپ از, دس از واٹ, پھر آگے آسٹریلیا, امریکہ, یہ سارے بیسیکلی یورپ کی ایکسٹینشنز ہیں. اور پھر چونکہ یہ سیکولرائزیشن اتنی مضبوط تھی کہ ایون جو کرسچین فالوورز تھے, انہوں نے کہا کہ سیکولرزم ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہاں تک ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ سیکولرزم کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا. سو دس واز دا ٹائم جہاں پر انہوں نے اپنی پوری سوسائٹی کو آلموسٹ سیکولرائز کر لیا, کہ اب وہاں پر جو مذہب ایگزسٹ کرتا ہے, جو کرسچینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ بالکل نام کے لیے ہے. یعنی ان کی وہ کسی معاملے میں ان کے وہ جو مذہب ہے وہ رہنمائی نہیں کرتا. سو دس از دا بیک گراؤنڈ آف دا ویسٹ. اور یہ سیکولرائزیشن, اور آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ فیملی سسٹم ان کا تباہ ہے, آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے, پیرنٹس کا ادب آپ دیکھ لیں, ٹیچرز کا آپ دیکھ لیں, کون سا شعبہ زندگی ہے جہاں پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کو رکھا ہوا ہے. کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے وہاں سے مذہب کو ہٹا دیا, ہر چیز کو وہاں سے مذہب کو ہٹا دیا. اب جو کہ 17ویں 18ویں صدی کے اندر, 16ویں 17ویں جب یہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہوئے, اسپین میں جب انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی 15ویں 16ویں صدی کے اندر, جب مسلمانوں کو اسپین سے انہوں نے نکالا, تو اس کے بعد ان کا رائز تو شروع ہوا, چونکہ انہوں نے مختلف تہذیبوں کے ذریعے علم کے اندر, جو خاص کر دنیاوی علوم تھے, اس کے اندر ترقی کرنا شروع کی, اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا, ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا. پھر یہ دنیا میں اسپریڈ ہوئے, سب کانٹیننٹ آئے, انڈیا پہ قبضہ کیا, obviously مسلمانوں کا یہ ایریا تھا. آٹومن امپائر کو یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کو ختم کیا. اسی طرح افریقہ, مڈل ایسٹ, کہاں آٹومن امپائر آپ کو پتا ہے پیلسٹائن تک تھی. تو ان سب علاقوں پر جب انہوں نے قبضہ کیا, تو انہوں نے وہاں پر اپنی جو جسے کہتے ہیں اپنا نظام, جو سیکولر نظام جو بن چکا تھا, اس کو دنیا میں انہوں نے
ایجوکیشن کے تھرو انفلٹریٹ کرنا شروع کر دیا. آپ نے لارڈ میکالے کے ڈاکومنٹس دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے جو ہی یہ سب کانٹیننٹ آئے انہوں نے کہا پرشین کو نہ پڑھائیں, اردو کو نہ پڑھائیں, صرف انگریزی کو پڑھائیں, اور انگریزی میں بھی وہ پڑھائیں جو کہ برٹش راج کو جو سرو کرتا ہے اس کو ہم پیسے بھی دیں گے. باقی اگر کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے, کوئی دین کا علم پڑھ رہا ہے, اس کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی اب ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا, ان سے وظائف بند کر دیے. تو سب کانٹیننٹ کی سیکولرائزیشن انہوں نے شروع کر دی اپنے ورلڈ ویو کے ساتھ, جو کہ وہ خود مذہب پہ نہیں تھے, خود وہ بالکل دنیا کے ہو گئے, ٹیریسٹریل کا لفظ شیخ حمزہ یوسف ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بالکل آپ دنیا کے ہو گئے, نہ آپ آخرت کے ہیں, نہ آپ دین کے ہیں, نہ آپ کا خدا سے تعلق ہے. تو یہ بیسیکلی سیکولرائزیشن ہے جو ویسٹ کی ہوئی, اور انہوں نے وہی چیز ہمارے ساتھ کرنا شروع کر دی, ہمیں بھی اس طرف لانے کی کوشش کی. اب چونکہ اسلام مضبوط دین, اسلام از اے پرزروڈ ریلیجن, اسلام کے اندر ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہے, ہمارے علماء جو ہیں وہ دین کے لیے, یعنی کتنے علماء برٹش راج کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے, علماء نے قربانیاں دی. تو ہمارا جو اسلام ہے وہ تو پوری رہتی دنیا تک, رہتی انسانیت تک رہنمائی کا ذریعہ ہے, تو سب پرزرو ریلیجن. تو اسلام میں ہمارا یہ ہو کہ آج بھی کوئی کمزور سے کمزور مسلمان کہیں موجود ہے دنیا کے اندر, تو الحمدللہ اس کے عقائد ٹھیک ہوں گے. یہ جو ریسنٹ ویو آئی ہے جس کے اندر یہ مسائل آنا شروع ہوئے ہیں, تو اس سے بیسیکلی عطاس یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو سیکولرائزیشن نے اس طرح سے امپیکٹ نہیں کیا, ہمارے عقائد کو اس طرح سے خراب نہیں کیا. ہاں سیکولرائزیشن ضرور ہو رہی ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے. سو دس از واٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو بی کنسرنڈ آف, اور جو ہمیں حل کرنا ہے. آئی تھنک آپ کو اسٹوری سمجھ میں آ رہی ہوگی. سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ سیکولرائزیشن از این ایشو. ہاؤ اٹ از این ایشو؟ اٹ از این ایشو فار دا ویسٹ اینڈ اٹس این ایشو فار دا مسلم ورلڈ. ویسٹ کے لیے ایشو کیا ہے کہ ویسٹ نے تو اپنے آپ کو بالکل تباہ کر لیا, اپنے آپ کو بالکل سیکولرائز کر لیا ہے, مذہب سے ہٹا لیا ہے ہر چیز میں. مذہب اب ان کے لیے بالکل ایک کوئی جسے کہتے ہیں نا ویک کے اندر اگر 168 گھنٹے ہیں تو وہ کوئی ایک گھنٹہ ہے ان کا مذہب کا, اور وہ بھی اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے, شرک کرتے ہیں, وہ سارے مسائل ہیں. یعنی مذہب کو انہوں نے بالکل ہر شعبے سے ہٹا دیا. اور ہمارے اوپر امپیکٹ کیا ہے کہ ہمارے نظاموں کو اب ہم سیکولرائز ہونا شروع ہو رہے ہیں, ہمارے جو سسٹمز ہیں. Now we have to revive ourselves, we have to get rid of these things. اور یہی عطاس کی جو پوری جو ہے وہ آگے بات ہے. میں پہلے کو بک کی تھوڑی سمری بتا دوں تاکہ آپ کو سٹوری پوری سمجھ آئے, and then we move to the next chapters. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ویسٹ کے کی پیریڈز. میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں گریک سویلائزیشن کا دور تھا جس کے اندر یعنی خدا کا اس ٹائم توحید کے اوپر یہ لوگ نہیں تھے. گریک سویلائزیشن کے اندر بھی توحید نہیں تھی. فلاسفہ کا دور تھا, اپنی ان کی ایجوکیشن کی چیزیں تھیں, اور ڈیموکریسی یہ وہ چیزیں, تھوڑی سویلائزیشن مضبوط تھی, لیکن یہ تھا کہ دین نہیں تھا اس طرح سے. پھر رومن سویلائزیشن آئی, وہ دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے. پھر کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا, لیکن اڈاپٹ کیا کس طرح, اس کو آلٹر کر کے, تعریفیں کر کے, خدا کے کانسیپٹ کو ٹرینٹی کی طرف لے گئے, تسلیس کر دی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر دی, تو مذہب کو بھی کر دیا. پھر اس کے بعد رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کے دور آئے, اس کے اندر انہوں نے بالکل اپنی سوسائٹی سے مذہب کو بالکل ہٹا دیا. جتنے بھی آتھرز آپ دیکھ لیں یہ ساروں کا بیک گراؤنڈ کرسچن ہے, لیکن they got secularized, کہ اپنے آپ کو بالکل اپنے یعنی جو آپ نے پہلے چیپٹر کے اندر سگمنڈ فروڈ کا ریفرنس دیا ہے, نیچے نے تو بہت سخت الفاظ کیے ہیں کہ ریلیجن کا ہمارے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بہت سے اس کے سینٹینسز ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی سوسائٹی کو, جو کہ ڈومیننٹ فلاسفر سے, انہوں نے اپنی سوسائٹی کو بالکل وہ سیکولرائز کر دیا. پروسیس آف سیکولرائزیشن کی ہم نے بات کی کہ اس کا ویسٹ کو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا, پھر مسلمانوں کو بھی انہوں نے امپیکٹ کرنا شروع کر دیا. پھر عطاس نے بات کیا کہ اسلام کیا ہے. دیکھیں صحابہ سے ہمیں, صحابہ کی سوسائٹی سے ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی جو عرب دنیا تھی وہاں پر کرسچنز بھی آباد تھے. انہوں نے جو صحیح معنوں میں یعنی وحدانیت پر موجود تھے, جن کے اندر خیر تھی, انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. جوش ٹرائبز موجود تھے مدینہ کے اندر, انہوں نے اسلام قبول کر دیا. اسلام پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا, چاہے کرسچن ہے, چاہے مشرک ہے, چاہے یہودی, کوئی بھی ہے. آپ نے بہت سے صحابہ کو دیکھے ہوں گے جو کہ جو بیک گراؤنڈ کے تھے. عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے, سلمان فارسی زورواسٹرین اور کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہیں, وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اسلام تو رہتی دنیا تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں کیسر روم کے نام, جو رومن امپائر کا ہے, یورپین آج کے یورپ کا جو اس ٹائم ہیڈ تھا, کیسر روم, اس کو لیٹرز ہیں. نجاشی جو ایریا جو حبشہ تھا, یہ بھی رومن سیولائزیشن کے امپیکٹ کے اندر تھا. ایجپٹ کو عمرو بن عبدالعاص کے دور کے اندر فتح کیا گیا, یہ بھی رومن کا حصہ تھا. تو اسلام تو پوری دنیا کے رہنمائی کے لیے آیا. اور اسلام کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین دو بڑی سیولائزیشن کے درمیان موجود تھے. ایک طرف پرشین امپائر ہے, ایک طرف رومن امپائر ہے, لیکن کسی کا بھی آئیڈیا بورو نہیں کیا. جنگ کے اندر گئے تو اسلامی اصولوں کو فالو کیا, اسلام کو فالو کیا.
اپنی گورننس بنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام اصول دین کے اڈاپٹ کیے. کوئی ڈیموکریسی نہیں لے کر آئے, کوئی ویسٹ کے رول یا رومن امپائر کے رولز نہیں لے کر آئے. دیکھو کوئی ایسے چیزیں کسی سے سیکھنا, کوئی دنیاوی چیزیں جس کا ریلیجن سے یا آئیڈیا سے تعلق نہ ہو, اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی چیز جو اسلام سے متصادم ہو, اس کو بالکل کہیں اڈاپٹ نہیں کیا گیا. چاہے معیشت کی بات ہوئی, ٹریڈنگ کی بات آئی, کوئی چیز آپ دے لیں, جسٹس سسٹم کی بات لے لیں, کوئی چیز. تو صحابہ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو اڈاپٹ کیا. تو یہی بات ہے. تو عطاس نے ایک چیپٹر کے اندر پوری اس بات پہ بات کی ہے کہ دین سے کیا مراد ہے. آج جو آپ ریلیجن کا ورڈ سنتے ہیں, یہ بھی ویسٹ کا کوائنٹ کردہ ورڈ ہے, کیونکہ ریلیجن وہ کہتے ہیں جو صرف انڈیویجول پریکٹس ہوتی ہے, اس کو ریلیجن بولتے ہیں وہ لوگ. اسی لیے انہوں نے وہ آج انگلش کے لفظ ہر بندے کو کہتے ہیں ریلیجن ریلیجن, تاکہ یہ پبلک افیئرز میں دین کی بات نہ کرے. لیکن جو اسلام ہے وہ دین ہے. دین کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لاگو ہوں گے, اور انسان کو تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ایسا انسان تیار ہو جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہو, اور دنیا میں کوئی بھی نظام بنائے گا اس میں اسلام کو فالو کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرے گا. اور مسلمانوں نے یہ چیز کر کے دکھائی. مسلم اسپین کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ڈومینیٹ کیا, اکانومی کے اندر, نظام حکومت کے اندر. مسلمانوں کے یعنی یورپ کی تو وہ ڈارک ایجز تھی جب اسپین فلرش کیا, آٹومن امپائر فلرش کی. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو عرب کے اندر مسلمان نے جب مختلف ایجپٹ کے اندر, سیریا کے اندر, یمن کے اندر مسلمان کی جو سویلائزیشن پھیلی, تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو 22 لاکھ مربع میل کی جو حکومت کا جو ایریا ہے, پیلسٹائن کو اس ٹائم کانکر کیا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر. تو یہ جو پوری جو نظام اس میں بنائے گئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے مطابق بنائے گئے. تو اسلام نے جو 1000 سال دنیا میں ڈومینیٹ کیا, اس میں کہیں بھی دنیا کی تہذیبوں سے جو ہے وہ امپیکٹ ہو کے ان کے نظاموں کو نہیں لیا گیا, ان کے آئیڈیالوجیز کو نہیں لیا گیا, اور کوئی ایسی چیز نہیں لی گئی جس سے اسلام کے قوانین سے متصادم ہوتا ہو. یہ آج ہمارے سال یہ مسئلہ پیش آیا ہے, اور وہ آیا ہے کالونائزیشن کے دور. جب یورپین لوگوں نے ہمیں کالونائز کیا, انہوں نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ہمارے انفلٹریٹ کیا, ہمارے مذہب کے کانسیپٹ کو بدلا گیا, ہماری تعلیم کے نظام کو بدلا گیا. تو یہاں پہ پھر عطاس ایک پورا چیپٹر اس پہ لکھتے ہیں کہ وٹ از دا مسلم ڈائلیما, ہم لوگ کیسے سیکولرائزیشن کا شکار ہونا شروع ہوئے. تو عطاس اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ 2 مسئلے ہوئے. ایک کالونائزیشن کا مسئلہ ہوا کہ یورپین امپیریلزم ہمارے اوپر آئی اور انہوں نے ہمیں ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا. دوسرا, چونکہ جب ہم وہاں سے ڈکلائن ہونے شروع ہوئے, دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہوا وہ لاس آف ادب ہے. ادب ہمارے, آپ علماء کو پڑھیں تو ادب کے اندر پوری شریعت آ جاتی ہے. ادب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جائے. اگر کوئی قاضی ہے اس کو اسلامی لاز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں آج ہمارے ججز ہیں, ان کو اسلامی قوانین کا بھی نہیں پتا ہوگا, انہوں نے فقہ بھی نہیں پڑھا ہوگا, اصول فقہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. یہ صرف ویسٹ کے لاز پڑھ کے آتے ہیں اور آپ کے جج لگ جاتے ہیں. تو لاس آف ادب کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو جج لگا دیا جس کو اسلامی قوانین کا نہیں پتا. آپ کے آج جو اسکولوں کے اندر ٹیچرز ہیں ان کو اسلامی قوانین, اسلام کا نہیں معلوم, اور وہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں 24/7, مطلب ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, کالجز میں پڑھاتے ہیں. کتنے ایسے ٹیچرز ہیں جن کو اسلام کا بالکل کچھ نہیں پتا ہوتا, اور وہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ دس از لاس آف ادب. آج دین کے جو علماء ہیں ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. کیوں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ویسٹ آپ کو کہتا ہے کہ اصل تو یہ دنیا ہے, آپ کا جی ڈی پی نہیں آ رہا, اگر آپ کا عالم آپ کو جی ڈی پی آپ کو بڑھانے میں ہیلپ نہیں کر رہا تو وہ کوئی کام کا آدمی نہیں ہے. تو یہ ویسٹ آپ کو بتاتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے علماء کو ایز اے سوسائٹی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا, اور آپ نے ایسے لوگوں کو اوپر کرنا شروع کر دیا جس سے جو کہ کرپٹ پالیٹیشینز ہیں, کرپٹ ججز ہیں, کرپٹ لائرز ہیں, کرپٹ لیڈرز ہیں, ان کو آپ نے اوپر کر دیا. سو دس از دا لاس آف ادب. اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس ٹائم پیلسٹائن اور اسرائیل ایشو میں یہ لاس آف ادب کلیئر سامنے آیا کہ آپ کی مسلمان 50 اسلامی ممالک کی سمٹ ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بھی ایکشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اگینسٹ اسرائیل. دس از ہاؤ ویک وی ہیو بیکم. اور یہ لاس آف ادب کی بگیسٹ ڈیمونسٹریشن ہے کہ جب ہم نے اسلام کو, اسلام کے فالوورز کو, اسلام کے علماء کو, اسلام کے ایکسپرٹس کو, یا صحیح معنوں میں اسلام کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہ مقام نہیں دیا. ہم نے ادب کا جب لاس ہوا تو ایسے لوگ ہمارے لیڈرز بن گئے جو اصل میں ہمارے لیڈرز ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے. اس ٹائم پوری امت
غم کے اندر ہے جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جب وہاں پہ 11,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں they're not representing us. So this is exactly what Atas is saying کہ کولونائزیشن کے بعد اور لاس آف ادب کی وجہ سے، چونکہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ویسٹ نے ہائی جیک کیا، اس نے وہاں پہ سیکولرائزیشن ہمارے بچوں کو پڑھائی، تو ہم وہ لیڈرز بنانے میں ناکام ہو گئے جو کہ صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کرنے والے ہیں. اس لاس آف ادب کی وجہ سے آج آپ نے یہ پیک مومنٹ دیکھ لیا کہ 11,000 بندے آپ کے شہید کیے جا چکے ہیں and there is not a single مسلم لیڈر جو کہ گورن کر رہا ہے کسی مسلم کنٹری کو اور وہ کوئی ایکشن لے سکے. تو آگے عطاس یہ کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ایجوکیشن سسٹم کا یہ مطلب نہیں جو ویسٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. وہ یہ کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ جب مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے تو مسلمانوں کا اپنا ایجوکیشن سسٹم تھا، ہمارے بچے اسلام پہ تیار ہوتے تھے، ہم نے سائنٹسٹ بھی پیدا کیے، اکانومسٹ بھی پیدا کیے، گورنر بھی پیدا کیے، ہر چیز ہمارے ہاں پیدا ہوئی اسلامی نظام کے اندر. لیکن پچھلے 150-200 سالوں میں جب ویسٹ کا نظام آپ لے کر آئے تو آپ بالکل ٹوٹ چکے ہیں، آپ کے کوئی لیڈرز پیدا نہیں ہو رہے، آپ کے کوئی بڑے لوگ پیدا نہیں ہو رہے. اینڈ دا ریزن از دا ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. تو اگر آپ سولوشن چاہتے ہیں تو آپ کو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو اسلامائز کرنا ہوگا، اس کے اندر سے نہ صرف سوشل سائنسز کے اندر سے ویسٹرن ایلیمنٹ کو سیکولرائزیشن کو نکالنا ہے، بلکہ ایون میتھمیٹکس، فزکس اور کیمسٹری کے اندر بھی جو ان کے ویسٹرن ورلڈ ویوز ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ کیمسٹری اور ان چیز سبجیکٹس کو ویسٹرن ورلڈ ویو نہیں چاہیے. اس کی ایگزامپل یہ کہ مسلمان جو سائنٹسٹ ہیں آج بھی ویسٹ کے اندر مسلمان سائنٹسٹ جو کہ 12ویں-13ویں صدی مسلم اسپین کے اندر تھے یا اس کے علاوہ مسلم سویلائزیشن کے اندر تھے، ان کو کوڈ کیا جاتا ہے بیکاز دے آر دا فور فادرز، ون آف دا فور فادرز آف دوز سبجیکٹس. اس کا مطلب ہے کہ اسلام پر چلتے ہوئے صحیح معنوں میں آپ ہر شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں. ویسٹ نے کیا کیا؟ سائنس کو بھی خدا سے ہٹا دیا، ویسٹ نے ہر چیز کو خدا سے ہٹا، سائنس کو بھی ہٹا دیا، سائنس کو بھی پیورلی ریشنل بیسس پہ کر دیا. تو آج کوئی بندہ کیمسٹری پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے تو وہ ویسٹرن ورلڈ ویو ساتھ لے کر آتا ہے. تو عطاس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اپنا ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے، آپ جب اپنی یونیورسٹیز بنائیں گے، آپ جب اپنے اسکول بنائیں گے تو وہاں پر وہ کریکلم، وہ سلیبس، وہ نظام لے کر آئیں جس میں تربیت ہو، ادب ہو، علم ہو، اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہوں. تو دس از واٹ دا سمری آف انٹائر بک از. ہی اسٹارٹس فرام وٹ از ویسٹ، ویسٹ کے اوپر سیکولرائزیشن کا امپیکٹ کیا ہوا، ہمارے پہ کیا امپیکٹ آیا، ہمارے پہ امپیکٹ کب شروع ہوا، اور ہمارا ڈکلائن کا ریزن کیا ہوا کہ لاس آف ادب ہوا، اور اب سولوشن کیا ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو بالکل چینج کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق جو ہے وہ لوگ علم حاصل کریں گے تو آپ وہ لیڈرز پیدا کر پائیں گے. سو دس از دا انٹائر سمری آف دا بک. تو ہم 2 چیپٹرز کے کور کر چکے تھے. پہلا چیپٹر تھا جس میں ویسٹرن کرسچن ہسٹری ہے، تاکہ آپ کو ویسٹ کی حقیقت سمجھ آئے کہ ویسٹ ہے کیا. یعنی ویسٹ اس ٹائم ایک مربع ہے مختلف تہذیبوں کا، مختلف آئیڈیالوجیز کا. وہاں پہ آلٹرڈ کرسچینٹی ہے، وہاں پہ رومن سیولائزیشن کا امپیکٹ ہے، وہاں پہ ایرسٹوٹل اور ان کی سیولائزیشن. دیکھیں آپ کوئی آئیڈیا آج ویسٹ کا اٹھائیں، آپ اس کا اوریجن ڈھونڈ پائیں گے رومن سیولائزیشن کے اندر اور گریکس کے اندر. ڈیموکریسی کا اٹھائیں، یونان. فریڈم کا اٹھائیں، ایرسٹوٹل. کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں گے تو آپ ٹریس بیک کر پاتے ہیں کہ ان کے 4 فادرز کون ہیں، گریکس اور یہ لوگ، اور باقی جو ان کے کرسچن جو اوبیسلی جو آلٹرڈ جو بیچ میں فرانسس بیکن اور اس طرح کے جو لوگ گزرے ہیں، جان لاک، جو کرسچن سیکولر لوگ تھے، ان کے امپیکٹ ہیں ان کے اوپر. سو دس از ایملگم آف دا ایملگم، اور ایک مربع سا بن گیا اس سیولائزیشن کا. اور ہمیں بطور مسلمان سوچنا چاہیے کہ فرام ہوم آر وی گیٹنگ دا وزڈم. دس از دا بگیسٹ کویسچن. یعنی یہ لوگ، یہ سیولائزیشن ایسی ہے جو نہ اپنی آخرت کو ٹھیک کر رہے ہیں، جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، جنہوں نے زندگی کے 95% شعبوں سے دین کو ہٹا دیا ہے. آج ہم ان سے وزڈم لیتے ہیں اور ہم اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ ہم، مجھے ناول یاد نہیں آ رہا کہ وہ میٹرک ایف ایس سی میں نے کوئی ناول پڑھا تھا، دیٹ واز پیورلی ویسٹرن. اس کے اندر وہ یعنی غلط ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہر چیز ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے، اور ہم اس کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اسٹرینج بات ہے نا. آج ایف ایس سی کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں، او لیولس کی بک اٹھا کے دیکھ لیں، انگریزی کی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں جو سٹوریز ہیں، وہاں جو امیجز ہیں، وہ کس کی ہیں؟ وہ مسلمانوں کی تو نہیں ہے. وہ کوئی لنڈن کی سٹوری ہے، کوئی ہائیڈ پارک کی سٹوری ہے، کوئی کہاں کی سٹوری ہے. دے ناٹ آر سٹوریز، دے ناٹ آر ہسٹری. لیکن آج ہم اتنے یعنی غور و فکر نہیں کر رہے کہ ہم ایک ایسی سیولائزیشن جس کو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم اس سے پانی تک نہ پیئیں، یعنی اس طرح کی ان کی حالت ہے. تو ہم ان سے اپنی زندگی کے 90% آئیڈیاز ان سے لیتے ہیں، اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم ان سے لیتے ہیں. دس از آور سچویشن. ہاں مسٹر چپس، بالکل، ہاں بالکل بالکل بالکل، اچھا یاد دلا. مسٹر چپس، اب مسٹر چپس کے آئیڈیاز کو آپ اینالائز کریں. از اٹ اے مسلم اسٹوری؟
क्या कोई मतलब क्या सहाबा इस किताब को पढ़ते? आप सोचें ना, सहाबा हमारे रोल मॉडल्स हैं, क्या सहाबा इस किताब को पढ़ते? क्या सहाबा ने लैंग्वेजेस नहीं सीखी? आई थिंक सहाबी के नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने 17 दिनों के अंदर एक लैंग्वेज सीखी थी, हिब्रू के पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, 17 दिनों के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपने आपने लैंग्वेज सीखनी है, 17 दिनों के अंदर वो लैंग्वेज सीख ली। लैंग्वेज सीखने के अंदर आपको सिविलाइजेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम उनकी हर सब्जेक्ट के थ्रू उनकी सिविलाइजेशन अपने अंदर ले रहे हैं। और इसी वजह से आज हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो आज मसला आ रहा है एथिज्म और सेकुलराइजेशन का, ये उसका जो है वो नतीजा है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन मैंने आपको बता दिया कि अतास ने पूरा चैप्टर जो है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, ये जो चैप्टर है, इसको पूरा जो बांधा है बाब, उसमें अतास जो है वो दीन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें वो पूरे दीन की बात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंटेलिजेंट वो है जो आखिरत की तैयारी करे, मफहूम उस हदीस का ये है। फिर कि जो 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 रिलीजन है, ये इसका एक वजन अरबी के अंदर डेट का है, वो कर्ज है। ये कर्ज कौन सा है? वो अलस्तु बिरब्बिकुम वाला जो वादा है जो मैंने अल्लाह ताला से किया, कि अल्लाह ताला ने हमसे पूछा कि आप यानी आपका रब कौन है, तो हमने कहा कि आप हमारे रब हैं। यानी कहने का मतलब हम दुनिया में जाएंगे, वहां जब जिएंगे तो हम आपकी इबादत करेंगे, हम हर चीज में आपकी इताअत करेंगे। लेकिन आज हम उस वादे को किस तरह फुलफिल कर रहे हैं? इस पूरे चैप्टर, ये जो पूरा जो दीन का चैप्टर है, ये अतास ने, अगर आप किताब थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप देखिएगा, ये चैप्टर इतना खूबसूरत है कि अतास ने अरबी के अंदर जो दीन का जो लफ्ज़ है उसके मुख्तलिफ औजान के लिहाज से एक्सप्लेन किया है कि दीन का मतलब क्या है। इसमें इंसान का पर्पस बताया गया है कि कुरान के अंदर क्या पर्पस आया है, किस किस शोबों में यानी फॉर एग्जांपल वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई हैव ओनली क्रिएटेड द जिन्न एंड द मैन एंड दे दैट दे मे सर्व मी। इस तरह की आयत कोट की हैं। तो इन द दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वेरीली द रिलीजन इन द साइट ऑफ गॉड इज इस्लाम। ये पूरी पूरी बातें इसके अंदर हैं। मन आरफ नफ्सहु फकत आरफ रब्बहु, ही हु नोज हिमसेल्फ नोज हिज लॉर्ड। तो यहाँ पे अतास ने वो पूरी बात की है कि इस्लाम को समझें, इस्लाम की अहमियत को जानें, इस्लाम का किन किन शोबों के अंदर कहाँ का किस तरह से गाइडेंस है, उसको हमें गौर फिक्र करना चाहिए। स्पेशली जो हम नौजवान लोग हैं, हमें इन चीज़ों को सही मानों में, इस्लाम की जो नॉलेज है अगर हम उसको मजबूत करेंगे, तो हम वेस्ट की सिविलाइजेशन के जो बॉटल नेक्स हैं, जो उसकी हॉलोपन है, जो उसका खोखलापन है, वो हम देख पाएंगे। अभी हम नहीं देख पाते बिकॉज हम पढ़ते नहीं है, हम पीछे रीड नहीं कर रहे वो चीजें। तो ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। अगला जो चैप्टर है वो मुस्लिम डायलेमा है। ये हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट जब हुए, स्पेन का कॉन्क्वेस्ट हमने किया, और बैजेंटाइन का जो कैसनतुनिया, इस्तांबुल को जब मैंने फतह किया, तो ये मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट है। यहाँ से वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मुसलमानों का भी बेसिकली जो मरब्बा की हम बात करें ना, उन्होंने मुसलमानों से भी कुछ चीजें ली, क्योंकि जो अर्ली साइंटिफिक जो काम हुआ था मुस्लिम सिविलाइजेशन के अंदर था, तो वो उन्होंने लिया। फिर उसके बाद मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। फिर कॉलोनाइजेशन हुई, तो उन्होंने टारगेट किया, और वेस्ट का ये कंक्लूजन था कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है, क्योंकि सलीबी जंगों के बाद एक एनिमिटी तो चली आ रही थी ना, इस एनिमिटी को तो हम भूल नहीं सकते, एनिमिटी तो चली आ रही थी। उन्होंने फिर टारगेट किया ताकि उम्मत का रिश्ता इस्लाम से काटा जाए। तो कैसे काटा? एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया, पॉलिटिक्स को बदल दिया, ब्यूरोक्रेसी को बदल दिया, सारे वो लोग बिठा दिए जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आज आप देखें, आपकी ब्यूरोक्रेसी में कौन सा दीन फॉलो होता है, आज आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कौन सा दीन फॉलो होता है, आज आपकी पार्लियामेंट में कौन सी पॉलिसी जो दीन के मुताबिक बनती है। ट्रांसजेंडर जैसे बिल जो कि क्लियर इस्लामिक मुखालिफ हैं, वो पास हो रहे होते हैं वहां पर। सो दिस इज हाउ ब्रिटिश रिप्लेस्ड द टॉप लेयर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जो लॉस ऑफ अदब की हम बात कर रहे हैं। तो अतास कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उनकी लाइन है, अ सिंगल evident crisis which I would simply call the loss of adab. I'm here referring to the loss of discipline, the discipline of body, mind and the soul, disciplines that assures recognition and acknowledgement of one's proper place in relation to one's physical, intellectual and spiritual capacities and potentials. आज आप देखें, हमने एस्पेक्ट की बात नहीं की कि आज हमारा जो टीचर मुसलमान इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक टीचर की क्या इज्जत है, बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट है, अदब है, किताबों का, इल्म का। लेकिन आज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा टीचर के साथ रिलेशनशिप है, देखें वो क्या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। तो हर जगह आप ये इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न का वो देख रहे हैं। इसके अंदर अतास जो है वो पूरा बात करते हैं कि मुस्लिम डायलेमा क्या, वो जो हम रीजन हम बात कर चुके हैं, लॉस ऑफ अदब हुआ, कॉलोनाइजेशन के अंदर हमारी चीजों को बदला गया, वेस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया। तो ये सारी चीजें हैं कि मुसलमानों के अंदर आज जो सेकुलराइजेशन है, अतास इसमें अतास ये बात जरूर करते हैं कि इस्लाम को वो इम्पैक्ट ना पहुंचेगा जो क्रिश्चियनिटी को पहुंचा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की जो बुनियाद है, जो उन्होंने बदला हुआ था, जो आल्टर जब उसको कर दिया, तो वो एक वीक मजहब था, इतना कमजोर था। अकीदा तस्लीस है, ईसाई खुद मानते हैं कि हम
اپنے لوگوں کو خدا کے کانسیپٹ نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ صحیح معنوں میں توحید پہ قائم ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو اپنے لوگوں کو خدا کا کانسیپٹ بھی نہیں سمجھا سکتے. تو جب کرسچینٹی کو انہوں نے ایک ایوالونگ چیز بنا دیا, ایک ہر روز اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, کبھی پروٹیسٹنٹ کوئی بن رہا ہے, کبھی کچھ بن رہا ہے, تو ہر روز اپنے مذہب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کا مذہب آلویز ان وہ کیا کہتے ہیں ایک ڈیولپمنٹ فیزز کے اندر ہوتا ہے. جبکہ اسلام ایسا نہیں. اسلام جس دن نازل ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لے کر آئے, تو وہ مکمل اور پرفیکٹ تھا, اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے اس کو کوئی پروگرس کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. اسلام اس دن مکمل تھا, اور جو چیزیں اس دن بتائی گئی وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا رستہ ہے. تو یہ فرق ہے. تو کہنے کا مطلب تھا کہ مسلمانوں کو جو ڈائلیما فیس آ رہا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جو کرسچینٹی کو یا ویسٹ کے اندر مذاہب کو پیش آیا, لیکن پھر بھی وی ہیو ٹو ایڈریس دیز پرابلم, کیونکہ ہمیں واپس ڈومینیٹ کرنے میں ایز اے مسلم سوسائٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کے حوالے سے جو مشکلات آ رہی ہیں, سیکولرائزیشن از دی آبسٹیکل ان دا وے. سو وی نیڈ ٹو سی کہ ہاؤ ڈو وی ایڈریس اٹ. تو یہ پورا چیپٹر مسلم ڈائلیما ہے. اس کے اندر عطاس نے جو پوری تفصیل سے مسلم جو زوال ہے, جو ڈکلائن ہے, جو پرابلمز آئے سیکولرائزیشن کے اندر, اس کو بات کی ہے. اینڈ دین ہی ٹاکس اباؤٹ جو سولوشن ہم نے بات کی, دا ڈی ویسٹرنائزیشن آف نالج, جو کہ اس ٹائم جو ایجوکیشن سسٹم مسلم ورلڈ میں قائم ہے پچھلے 100-150 سال سے, علی گڑھ کا آپ نے دیکھ لیا برصغیر کے اندر, اس ٹائم عرب ورلڈ کے اندر کہیں بھی یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں, ڈومیننٹ پیچھے جو آئیڈیالوجیز چلی آ رہی ہیں وہ ویسٹرن سسٹمز ہیں. تو ہمیں سوشل سائنسز کا تو سب کو پتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے ڈائیورسٹی کی بات کی, مورل ویلیوز کی بات کی, دیز آر آل سوشل سائنسز کے سبجیکٹس نا, سوشل سائنسز کو ڈومین ہے. تو سوشل سائنسز کو تو آپ نے اسلامائز کرنا ہی کرنا, اس کے علاوہ تو چار ہے, اس کا تو ڈائریکٹ دین سے تعلق ہے. لیکن اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا جو نیچرل سائنسز ہیں لائک فزکس, کیمسٹری, تو عطاس نے اس کو بھی ایڈریس کیا. عطاس نے کہا ہے کہ چونکہ ویسٹ کی انہوں نے اپنے دین کو اس طرح سے ہٹایا ہے کہ تشکیک کی چیزیں آ گئی ہیں, وہاں پہ سچ کی چیزیں آ گئی ہیں, بالکل ریزن پہ چلتے ہیں, وہی پہ یقین نہیں رکھتے, وہی کا بالکل تعلق انہیں انسانیت سے توڑا ہے ویسٹ نے. تو ہمیں ان سبجیکٹ کو بھی اسلامک ورلڈ ویو سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر پھر عطاس اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلامائزیشن از دا سولوشن اینڈ دا وے فارورڈ, اینڈ ناٹ ان اے ویری اسمالر سینس بٹ اے ریڈیکل چینج آف اسلامک جو ہے وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم اس کی ایفرٹس چل رہی ہیں مسلمان دنیا کے اندر, مختلف جگہوں پہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. بزنس پریکٹسز کو اسلامائز کیا جا رہا ہے, بینکنگ کو اسلامائز کیا جا رہا ہے, اسکول سسٹم کے اندر اسلامک اسکولز آپ دیکھ رہے ہیں. سو ملٹیپل ایفرٹس ہو رہی ہیں, بٹ آبویسلی اس میں اور بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ صحیح معنوں میں اسلامک ورلڈ ویو کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیزائن کریں, فرام مکتب ٹو یونیورسٹی, ہر چیز جو ہے وہ اسلامک نظام کے مطابق ہو. سو دس از واٹ عطاس ٹاکس اباؤٹ ان دا ڈی ویسٹرنائزیشن آف دا نالج, اور یہ اس کنکلوژن پہ وہ پہنچتے ہیں. So this is the summary of the chapters of the book. باقی ڈیٹیل میں آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں. 1-2 پیراگراف تھے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور اندازہ ہو, میں نے ہائی لائٹ کیے تھے. جیسے یہ پیراگراف ہے, تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ مغرب کی حقیقت کیا ہے. مغرب کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہمیں سمجھ آ جائے گا جو ہم ہر آئیڈیا لیتے ہیں وہاں سے ہم اس کو کویسچن کرنا شروع کر دیں گے. ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بہت سے چیزیں ہوں گی جو ہم ویسٹ سے لے رہے ہوتے ہیں, ایون انفرادی طور پر بھی. تو عطاس اپنے اس چیپٹر میں لکھتے ہیں, مغربی تہذیب سے مراد میری وہ تہذیب ہے, یہ اردو اس کا ترجمہ ہے, جس کا ارتقاء اس ثقافت, فلسفیانہ خیالات, اقدار, خواہشات سے مل کر بنا ہے جو قدیم یونان, گریک اور روم میں پائی جاتی تھی, رومن سیولائزیشن میں پائی جاتی تھی, جن کا ملغوبہ جودائزم, یہودیت کا بھی اثر ہے, اور نصرانیت کے ساتھ تیار ہوا, جس میں اثرات لاطینی, جرمینک, سلٹک اور نارڈک لوگوں کے بھی قبول کیے گئے. اس میں یونان قدیم سے فلسفہ اور علمیاتی تصورات اور اخلاقیات اور جمالیات کی بنیادیں لی ہیں. قدیم روم سے قانون کی بنیادیں, حکومت کرنے کا فن, لوگوں سے یہودیت اور نصرانیت سے مذہبی عقائد, لاطینی, جرمینک, سیلٹک اور نارڈک لوگوں سے ان کا آزادانہ اور قومی مزاج, روایتی اقدار و ترقی, نیچرل, طبی سائنسز اور ٹیکنالوجی لی ہیں, جنہوں نے سلیوک لوگوں سے مل کر طاقت اور اقتدار کے انتہائی اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے. خود اسلام کا مغربی تہذیب کی تشکیل میں کردار رہا ہے, بالخصوص علم اور سائنسی مزاج کی شمولیت کے اعتبار سے یہ رول واضح ہے. لیکن یہی علم اور سائنسی اسپرٹ آج کل ایسا ہوا کہ آپ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف مغربی سائنس کرتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. مسلمانوں نے سائنس کے اندر بہت زیادہ کام کیا. سو مغربی تہذیب جو ہے وہ ایک طرح کے دوہرے پن یعنی ڈوئلزم کا شکار ہو گئی ہے, جو اس کے تصور کائنات اور تصور اقتدار میں نمایاں ہے.
چنانچہ مغربی تہذیب میں یکرنگی اور امانگی انکا ہے، بلکہ باہم تضاد اکثر و بیشتر بہت واضح طور پر نظر آتا ہے، اور حقیقت کا تصور بھی اس دوئی کا شکار ہے۔ چنانچہ مغربی زندگی اور مغربی فلسفے کے ہر پہلو میں دوہرا پن اور ڈوئلزم واضح ہے۔ جس طرح یہ دوئی مغربی مذہب میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں کی معاشرتی، سیاسی، ثقافتی، یہاں تک کہ اس کے قیاسات کی دنیا میں بھی دوہرا پن پایا جاتا ہے۔ مغرب میں سچائی، یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے، مغرب میں سچائی اور حقیقت کا تصور علم وحی یا مذہبی عقائد سے مستعار نہیں، بلکہ وہاں کی ثقافت کا نتیجہ ہے۔ تو اس کی آپ یوں مثال لیں، اگر آپ کو یوں مثال سمجھ آئے گی، آپ سوچیں کہ ہم سندھی تہذیب، بلوچی تہذیب، پختونخوا کی تہذیب، افغانی تہذیب، ان کو ملا کے اپنی زندگی کا کوئی نظام بنا لیں اور ساری دنیا کو کہیں کہ یار آپ اس کو فالو کریں، تو آپ کیا وہ صحیح رہنمائی کا طریقہ ہے؟ کیا وہ صحیح چیز؟ اور خاص کر جو دین کی چیزیں ہیں ان کو بھی ریپلیس کر دیں۔ تو یہ اصل میں ویسٹ نے کام کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور اب آج کے سیشن اور اس سے پہلے بھی ہم اسد کی کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس میں بھی ہم نے ویسٹ کی کافی مسائل کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اصل سولوشن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے عقائد کو، اسلامی نالج کو مضبوط کرنا ہے، یعنی سیرت کو پڑھنا ہے، صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہے، اسلامک ہسٹری کو پڑھنا ہے۔ یہ تین بہت انپورٹنٹ چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت اور اسلامک ہسٹری۔ اس کو جب ہم پڑھیں گے، صحیح معنوں میں ان چیزوں کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ویسٹ کو جب دیکھ سکیں گے۔ جب ہم ویسٹ کو دیکھیں گے صحیح معنوں میں اسلام کے اینگل سے دیکھیں گے، تو آپ کو ویسٹ کی حالوں پر نظر آئے گا کہ کیسی سوسائٹی ہے، کہ ان کا نہ تو فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے، یعنی سب سے جو بیسک بات ہے میل ٹو فیمیل ریلیشن شپ، سمپل بیسک، جس میں اسلام کی ٹنز آف گائیڈنس ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے، قرآن کی آیات، یعنی قرآن میں یعنی جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور عورت کے درمیان کو جو رشتہ ہے اس کے اوپر اتنی گائیڈنس موجود ہے۔ تو انہوں نے اس تک کو ڈسٹارٹ کر دیا، اور آج ہم اس سوسائٹی سے اپنے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریوائول وہاں سے ہوگا۔ دس از ویری اسٹرینج۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو ریوائول ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے ہے، اور جو ہم آج یعنی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں جن کو یہ فکر بخشی ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کے اندر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، ان کو دین صحیح معنوں میں اور پڑھنا چاہیے۔ سیکولرزم کی جو مسائل ہیں ان کو ہم اور سمجھیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں، اور پھر جو ہمارا کردار ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہم اپنے نظاموں کو اسلامائز کریں، ہم وہ آئے لے کر آئیں کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکیں کہ دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا دین، دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا دین۔ آپ دیکھ لیں، مطلب آپ سے بہت سے لوگ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں، ہمارے برتھ ڈیز کے کانسیپٹ، ہماری خوشی کے لمحات، ہماری چیزیں، مطلب یہاں تک اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ قربانی کے دن آپ نے، خیر اتنے لوگ تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہ فیمس وہ جوک بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قربانی کے دن آپ جو ہے وہ غریب کو پیسے دے دیں اور آپ قربانی نہ کریں۔ یہاں تک لوگوں کا جو ڈسٹارشن ہو چکی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو یہ دین کا حصہ ہے، اس میں آپ خود چینج نہیں کر سکتے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو ہم خود اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مثلا چونکہ ویسٹ تبدیلیاں کرتا رہتا ہے، تو وہ جب سیکولرزم کو آپ اپنے اندر لے کر آتے ہیں تو اس طرح کے پھر عجیب عجیب سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ قربانی کو وہ کر رہے ہیں، پھر لوگ نماز سے بھی ہٹتے ہیں اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ ہم کانسیکوینسز اپنی زندگی کے اندر دیکھنا شروع کریں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں میری زندگی کے اندر، ہماری چیزوں کے اندر، جو کہ آج ویسٹ سے آ رہی ہیں، جو ویسٹ کی یعنی جس کو نارملائز کر دیا ہم نے، جس کو بہت زیادہ ہم، یعنی آپ خود دیکھیں کہ آج اسلامک آرکیٹیکچر، آج یورپ کے اندر جو آرکیٹیکچر ہے، یورپ کے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامک سیولائزیشن، آپ نے وہاں پہ ڈومز دیکھے ہوں گے، چیزیں دیکھی ہوں گی، مسلمانوں کی آرکیٹیکچر کا وہاں پر عمل ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ لیں جو بلڈنگز بنتی ہیں وہ ٹوٹل ویسٹ کے نقشے پہ، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے اسلامک ہسٹری کے ساتھ۔ آپ دیکھیں آرکیٹیکچر اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی بلڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں، ٹوٹل یورپین ڈیزائن کے اوپر بن رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر اسلامی آرکیٹیکچر کہاں ہے؟ سوائے ہماری اپنی جو مساجد ہیں وہ ہم اس کے مطابق بناتے ہیں، باقی گھروں کے ڈیزائن، گلیوں کے ڈیزائن، شہروں کے ڈیزائن، اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں اسلامک آرکیٹیکچر ہے۔ حالانکہ آپ اسلامک پاس سیولائزیشن اٹھا کے دیکھیں، آٹومن امپائر، ٹرکی، آج بھی کوئی جائے تو اس کو نظر آئے کہ اسلامی تہذیب کیا تھی۔ آج آپ کو وہاں بلڈنگ نظر آئیں گی، مساجد نظر آئیں گی، ان کا کیا ڈیزائن ہے، کیا خوبصورت دین کے لحاظ سے، یعنی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے سائے کے اندر آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسپین کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامک سیولائزیشن کیا تھا، آرکیٹیکچر سے لے کے ہر چیز صحیح معنوں میں ہماری ڈسٹنکٹ تھی۔ لیکن آج ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم دین کے لحاظ سے سوچنے والا اینگل۔ تو آج ہمیں ایز انڈیویجول دیکھنا ہے
کہ ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ویسٹ سے مستعار لیتے ہیں, اور بالکل بیسک سے آپ دیکھیں کہ یار یہ میں جو کام کر رہا ہوں, ویئر اٹ از کمنگ فرام, از اٹ کمنگ فرام ریلیجن, اور از اٹ کمنگ فرام کہ میں نے وہ سیزن دیکھا تھا, اس سیزن کے اندر یہ بات ہوئی تھی اور میں نے وہاں سے لے لیا, از اٹ بیکاز میں نے وہ ہالی ووڈ کی مووی دیکھی تھی اور وہاں سے میں نے یہ چیز لی اور یہ میرے اندر آ گئی, از اٹ بیکاز somebody in office told me this اور یہ میرے اندر یہ چیز آ گئی. یہ جو میرے اندر چیزیں ہیں میری زندگی کے اندر, where did they come from, ان کا اوریجن کیا ہے. جب آپ چیزوں کے اوریجن کے پیچھے جائیں گے تو you'll be able to trace where the impact is coming from, where the impact is coming from. اور یہ ڈومیننٹ سویلائزیشن کا اثر ہے, کیونکہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں آج دنیا کے اندر, ان کے نظام ہے, آئی ایم ایف, معیشت, ملٹری, ان کے اس ٹائم دے آر ڈومینیٹنگ, اور مسلم ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہے. ایون دو اگر ہم کمبائن ہو جائیں تو ہماری معیشت بہت بڑی بن جاتی ہے, چیزیں بہت بڑی بن جاتی ہیں, بٹ سنس وی آر سیگریگیٹڈ, ڈیوائیڈڈ, تو ہم ڈومینیٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ ڈومیننٹ سویلائزیشن کے اثر ہم قبول کر رہے ہیں. تو آر وی دیٹ ویک پیپل کہ ہم ڈومیننٹ کوئی سویلائزیشن آئے گی تو ہم اپنے دین کی چیزوں کو چھوڑ دیں گے. اس کی آخری مثال دے کے ہم ختم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جب حبشہ کے اندر گئے, مختلف بادشاہوں کے درباروں میں گئے, نجاشی کے ساتھ مکالمہ تھا. تو نجاشی آپ کو پتا کرسچن مذہب سے تھے, بعد میں اسلام قبول کیا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور صحابہ موجود تھے. تو مشورہ ہوا کہ یہ تو کرسچن ہے, تو کیا ہم اسلام کو جب ہم یہ بلائیں گے تو ہم اسلام کو کیا اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ یہ ناراض نہ ہو. تو صحابہ نے جب آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا ہم ایک ایک چیز وہ بتائیں گے اس کے دربار میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, اور ہم اس میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے اس کے ڈر کی وجہ سے. تو اور وہی ہوا. جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی جو تقریر ہے وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, کہ ایک ایک چیز وہی بتائی اس کے دربار میں جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ اس کا اثر ہوا نجاشی کے اوپر, انہوں نے اسلام بھی قبول کیا, تحفے تحائف بھی دیے, مسلمانوں کو پناہ بھی دی, ایون دو قریش مکہ نے بہت کوششیں کی. تو یہ صحابہ کا مزاج تھا. تو ہمیں صحابہ کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈومیننٹ سویلائزیشن سے کچھ نہ لیں. ہاں اچھی چیزیں ان کی اگر انہیں دیکھیں, انسانیت کے لیے کوئی اچھی سسٹمز بنائے ہیں جو ہمارے سیکھنے کے ہیں, جہاں پہ ہماری آئیڈیالوجی امپیکٹ نہیں ہوتی, وہ ہم لے سکتے ہیں. مطلب آپ گاڑی اگر ان سے خرید لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا آپ گاڑی بنانے کا کوئی سسٹم ان سے لے لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ اگر آپ فزکس کی تھیوری ان سے لے رہے ہیں جہاں پر ویسٹرن ورلڈ ویو سویلائزیشن ساتھ آ رہی ہے اور آپ کے نظام کو خراب کر رہی ہے, there you have to intervene and de-westernize it. And that is what Atas is asking us. اور اس میں اگر آپ مزید انٹرسٹ ہو تو اتاس کے اوپر آپ ان کی کتابیں پڑھنا شروع کریں. اتاس کے علاوہ اور بہت سے آتھر ہیں ملیشیا سے, پاکستان سے. میں انشاءاللہ لنکس بھی جو لوگ آپ انٹرسٹڈ ہوں گے, اسلامک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں لاہور کے اندر, ان کے بہت زیادہ لیکچرز ہیں ان کتابوں کے اندر. پھر اس کے علاوہ سیکولرزم اور سیکولرزم لبرلزم کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ڈینیل حقیقت جو ہیں, اور بہت سے ہمارے علماء ہیں, مفتی عبد الرحمن ابن یوسف ہیں, ان کا کام ہے. There are tons of people who are writing on these things. The key is what we can contribute to, in reducing these issues for Muslim Ummah. اور ہم خود رول ماڈل کیسے بنے فار دا سوسائٹی, اور ہم وائڈر چیزوں پہ امپیکٹ کیسے ڈالیں. اگر ہم میں سے کوئی اسکول میں کام کرتا ہے تو وہ دیکھے اسکول کو اسلامائز کیسے کر سکتا ہوں. اگر کوئی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ بزنس پریکٹسز کو کیسے اسلامائز کر سکتے ہیں, اور اسٹارٹ ریڈنگ اسلامک ہسٹری. سی کے اسلام نے پہلے کیا کام کیا, کن کن شعبوں میں کام کیا, آج وٹ پریکٹسز کین وی برنگ بیک, کیونکہ آج ہمارے اچھے خاصے نظام ویسٹ نے ہائی جیک کیے ہیں, ویسٹ کی چیزیں آ چکی ہیں. سو ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف دوز اینڈ اسلامائز آور سیلف, کیونکہ دین کا معاملہ ہے اور بہت سے لوگوں کے دین کی آخرت جسے کہتے ہیں نا, کی آخرت اور کامیابی ایٹ اسٹیک ہے. اور اسپیشلی یونیورسٹیوں کے اندر جو ماڈرنائزڈ ایریاز ہیں وہاں پر یہ امپیکٹ سب سے زیادہ ہے. So this is it from my side. Any questions, comment آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی جی, کوئی کامنٹ, کوشچن, سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ جی do we have soft copies of the book, and secondly how do we de-westernize education system? بالکل سافٹ کاپیز ہیں, میں آپ لوگوں کو لنک بھیج دوں گا. اتاس کے آئی تھنک ساری کتابیں موجود ہیں آن لائن, زیادہ تر موجود ہیں. پرولوگومینا بھی موجود ہے, اسلامک سیکولرزم بھی موجود ہے. تھوڑی سی مشکل کتابیں ہیں بٹ ان کے کچھ میں آڈیو لیکچرز بھی, ملیشیا کے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, وہ بھی ٹرائی کروں گا, بھیج دوں گا. ڈی ویسٹرنائز کیسے کرنا ہے, بہت اچھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. مثال کو تو سمپل لیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں بزنس کی, ہم بزنس ایجوکیشن دے رہے ہیں.
تو بزنس والا جو بندہ ہے اس کو آپ اسلامک بزنس پریکٹس پڑھائیں گے نا, اس کو آپ انٹرسٹ کے نقصانات پڑھائیں گے, انٹرسٹ کے بارے میں پڑھائیں گے. اسے کہیں گے کہ جب آپ اتنا بزنس آپ بنا رہے ہو, یو ہیو ٹو کیپ دا انٹرسٹ آؤٹ, میک یور سسٹم بیسڈ آن دا اسلامک بزنس پریکٹسز. اس طرح آپ بزنس کے سبجیکٹ کو اسلامائز کریں گے. اس کے اندر جو آپ ویسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے سو کالڈ ویلیوز, تو ویلیوز ان کی وہ ہیں جو ہر سال بدلتی رہتی ہیں, کبھی کچھ رکھا ہوتا ہے کبھی کچھ رکھا ہوتا ہے, کیونکہ بیکاز ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو آپ بزنس مین کو پڑھائیں گے کہ یار امانت کا خیال رکھنا ہے, وعدہ کا خیال رکھنا ہے. پھر اسلامک بزنس پریکٹس شارٹ سیلنگ نہیں کرنی, یو کی ناٹ سیل دیٹ تھنگ جو آپ اون نہیں کرتے. لیکن ویسٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا شارٹ سیلنگ ہوتی ہے, جو جس کی وہ چیز نہیں ہے وہ آگے سیل کر رہا ہوتا ہے. اسپیکولیشن, مختلف ان کے آپشن سویپس, اس طرح کے انسٹرومنٹس آ گئے جن کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس آیا. تو بزنس کے سبجیکٹ کو یوں اسلامائز کریں گے. اسی طرح آپ فار ایگزامپل اٹھا لیں سوشل سائنسز کا, تو اس کے اندر آپ ویسٹ فیمنزم پڑھاتا ہے, ویسٹ پڑھاتا ہے مطلب فیمنزم کی ویز پڑھاتا ہے, لبرلزم پڑھاتا ہے. تو ہم اسلامک سوشل سسٹم پڑھائیں گے کہ عورت کا کیا کردار ہے معاشرے کے اندر, مرد کا کیا کردار ہے, فیملی سسٹم کیا ہے, ہمارا نظام کیسے چلتا ہے, خاندانی نظام کی اہمیت کیا ہے, کمیونٹی کی کیا اہمیت ہے. سو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو اسلامائز دا سبجیکٹس. Islamization at a personal level, does it start میں with... نا میں اپلائڈ سائیکولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو جی مطلب میری جن ٹیچر سے میں پڑھتی ہوں وہ ٹیچرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی اسلامکلی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو ان سے ڈسکس کرو. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسلام کو مذہب کو دور رکھو, ان کو مکس نہ کرو, ورنہ پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. اس سے دور پرفیکٹ. مطلب اس طریقے سے ہاں ٹیچرس بات دیکھیں نا کرتے ہیں, دیکھیں وہ نا, ایون ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے. تو آپ خود دیکھیں, دس از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف سیکولرائزیشن ان دا سوسائٹی. دیکھیں سائیکالوجی کیا ہے, آپ یو آر دا اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی. یعنی اسلام سے زیادہ بیہیویئر پہ کس نے کام کیا؟ سول کی بات اسلام نے کی ہے, روح کی بات کی ہے. ویسٹ تو روح کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کی جو سائیکالوجی ہے وہ بایولوجیکل سائیکالوجی. آئی تھنک اس پہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس کے اوپر آپ ان آتھرس کو پڑھیں جنہوں نے اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے ڈاکٹر عائشہ اٹس کی کتاب ہے اسلامک سائیکالوجی, وہ پڑھیں. پھر خلیل انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے اسلامک سائیکالوجی پہ کام کیا ہے. ڈاکٹر ملک بدری ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویسٹ نے, کیونکہ دیکھو سائیکالوجی جو آج اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, اٹس اے پروڈکٹ آف سیکولرائزڈ ویسٹرن آئیڈیالوجی. تو وہ اپنے لحاظ سے ڈیفائن کریں گے. سائیکالوجی سے بھی انہوں نے خدا کو ہٹا دیا. تو اسی لیے وہ ٹیچر چونکہ اس کو الٹرنیٹ پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے الٹرنیٹ چیز پڑھی نہیں, انہوں نے ویسٹ کی آتھرس کو پڑھا ہے, اس لیے وہ آپ کے اس سوال کے آنسر بھی نہیں دے پاتے. تو آپ پھر یہ جو اسلامک سائیکالوجی کے لوگ ہیں, ڈاکٹر مالک بدری ہیں, ڈاکٹر عائشہ اٹس ہیں, اس طرح ڈاکٹر عبداللہ روتمن ہے یو کے مسلم کیمبرج کالج کے ہیں. they have written tons of books on Islamic psychology and they've shown how Islamic psychology is different from Western psychology. کیونکہ فرق دیکھو, فرق ہر جگہ وہی آئے گا. ویسٹ ہر چیز سے مذہب کو نکال چکا ہے, چاہے وہ سائیکالوجی ہے, ہیومن بیہیویئر ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ تو وہاں سے انہوں نے خدا کو اور مذہب کو ہٹایا ہے. دس از وائی آج وہ غلط جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں. سو سائیکالوجی کے لیے بھی آپ کو جب آپ ریلیجن کی بات کریں تو آپ کو پھر ان آتھرس کی طرف جانا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ امید ہے انشاءاللہ, یعنی جب آپ لوگ خود سائیکالوجی پڑھائیں گے تو you'll be able to become those teachers کہ جو کہ اسلامک سائیکالوجی کے لحاظ سے ان کو سائیکالوجی پڑھائیں. ہاں اگر ویسٹ نے کوئی چیز ڈسکور کی ہے بایولوجیکلی, جیسے مثال کے ڈوپامین کا کانسیپٹ ہے, سائیکالوجی سے کا تعلق ہے نا, کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہے تو وہ ڈوپامین کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر بایولوجیکل کوئی چیزیں ویسٹ نے اچھی بتائی ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں, بٹ اس کا اسلام سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. This is what we have to. اور اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں. آئی تھنک جو میں نے آپ کو آتھرز ریفر کیے ہیں ان کی بھی آن لائن سافٹ کاپیز موجود ہیں, اور اسلامک سائیکالوجی کے اندر سرٹیفکیشنز بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک اچھا کمبینیشن ہوگا اگر آپ اسلامک سائیکالوجی کو پرسو کرتی ہیں. اور اسلامک سائیکالوجی کو تو اسلامائز کرنے میں بہت کام ہو چکا ہے. ڈاکٹر مالک بدری از دا فاؤنڈنگ فادر آف اسلامک سائیکالوجی, نے اسلامک سائیکالوجی کو بالکل جو ہے وہ ڈائسیکٹ کیا ہے. تو دس بی اے گڈ کیس اسٹڈی کہ اس فیلڈ کو آپ, بلکہ آپ کی اپنی فیلڈ کو تو بالکل آپ اسلامائز کر سکتے ہیں. اچھا خاصا کام ہوا ہے. اس کے اندر آپ کو کہیں اور لگتا ہے کہ کچھ اور چیزیں رہتی ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, علماء سے ان ٹچ رہ سکتے ہیں and they can guide. جزاک اللہ یاور, جزاک اللہ فیصل. اچھا, ڈو یو تھنک وی کین بلڈ این انٹرسٹ اکانومی ٹو ڈیزائن ایک بیس اکانومی؟ بالکل, کیوں نہیں کر سکتے, انشاءاللہ جرنی ہے. دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک کی جو اکانومی ہے, مسلمان جتنا پروڈکٹ جی ڈی پی جو مسلمانوں کا ہے وہ $27 بلین ہے اس ٹائم.
$27 billion. ایشو کیا ہے؟ وہی کہ ہم آپس میں یونائٹ نہیں ہوتے. ویسٹ نے پکڑا ہوا ہے, ہر ایک کو اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے چلاتا ہے, اینڈ وی کیپ پلئنگ ان اٹس ہینڈ. ادروائز $27 trillion کی اکانومی از آلموسٹ same as US's economy and greater than Europe's economy. This is how big we are. اتنا oil resources ہمارے پاس موجود ہیں. ایشو ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں اس کو ایڈریس کرنا. سو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں بدلیں گی. ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم کتنا لگے گا, بٹ دس از ہاؤ تھنگز ول موو. کیوں نہیں چینج ہوں گی انشاءاللہ فیوچر میں چیزیں. آج آپ دیکھ لیں غزہ 10 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے اور انہوں نے ویسٹ کو آگے لگایا ہوا ہے. دس از مطلب وہ اپنے ایمان سے اپنی چیزوں سے نہیں ہٹ رہے اس مشکل صورتحال کے اندر. تو باقی 1.5 بلین مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں تو کیوں نہیں یہ کر سکتے. اچھا, ویسٹ کیپس گیٹنگ سکسیس ان اندر مسلم آر ٹرائنگ دے ڈونٹ ایکسل ان دیٹ ویری دس پراپر. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے نا کہ ڈومیننٹ چیزوں کے پیچھے چلے جانا. یعنی دنیا میں اگر سکسیس مل رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے چلے جائیں گے. تو یہی تو آج کا ہمارا ڈائلیما ہے. یعنی آج ہمارے جو سیکولرائزڈ لوگ ہیں ان کا یہی تو ڈائلیما ہے کہ اگر آپ کسی کو سکسیسفل دیکھیں گے تو اپنا مذہب اس کے لیے چھوڑ دیں گے. مسلمانوں کے تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اس کی آپ دیکھیں, آپ سوچیں کہ آج ہمارا ٹائم تو اتنا مشکل نہیں ہے. سب کانٹیننٹ کے اندر جب برٹش آیا تھا, برٹش کی غلامی کے اندر علماء نے ایسی زندگیاں گزاری ہیں جو آج ہماری آزاد زندگیوں سے بہتر ہیں. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی, دین کو پروٹیکٹ کیا. ہزاروں علماء کو ویسٹ برٹشرز نے شہید کیا, ہزاروں علماء کو. 1857 کا جو جنگ آزادی تھے, ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا, لیکن انہوں نے دین کو ہمارے لیے پروٹیکٹ کیا. برٹن جہاں جہاں گیا ہے انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا, وہاں پر انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. سب کانٹیننٹ اور جو مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں جہاں انہوں نے علماء نے قربانیاں دیں اس سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ مدارس بنائے گئے, دین کی موومنٹ شروع ہوئی دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دنیا میں آپ اسلام کے علاوہ کوئی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پر اس طرح کولونسٹ گئے اور انہوں نے وہاں کی سویلائزیشن کو بدل نہ دیا ہو. یہ واحد پاورفل. اور مسلمانوں کی تو تاریخ بھری پڑی ایسی مثالوں سے. دیکھیں جو منگولز تھے, منگولوں نے بغداد کے اندر کیا کیا مظالم کیے, آ کے مسلمانوں کو قتل عام کیا. لیکن مسلمانوں کا دین اتنا پاورفل تھا کہ جو ڈومینیٹرز تھے وہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں کی تاریخ بڑی پڑی. آج تو کچھ بھی یہ مطلب اس سے مشکل صورتحال تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. سو بالکل چینج ہو سکتا ہے. ہمیں صرف کوشش کرنی ہے. انٹرسٹ فری اکانومی بلڈ ہو جائے گی, کیوں نہیں بلڈ ہوگی انشاءاللہ. آج بھی دیکھیں اب اسلامک بینکنگ فائنینس کے اندر بھی مطلب ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں آپ دیکھ لیں وہ بھی بلینز میں جا رہی ہیں. ملیشیا کے اندر اسلامک فائنینس چل رہا ہے. دنیا کے اندر اس ٹائم ایون ویسٹرن ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامک فائنینس شروع ہو چکا ہے. تو کیوں نہیں ہوگا, چیزیں بدلیں گی انشاءاللہ. وی کین بلڈ, وی ہیو ڈن بیفور. اسلامائزیشن ایٹ اے پرسن ڈز اٹ اسٹارٹ ود ڈیفائننگ اور آئیڈینٹی. بالکل, آئیڈینٹی سے مراد یہ کہ دین کو پڑھنا ہے. اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اینڈ ٹو اینڈ صحیح معنوں میں جرنی پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب ہم اس آیت کو سمجھنا شروع کر دیں گے, لقد کان لکم, جو والی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آیت میں جس طرح سے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے کہ وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو جب صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو اپنی آئیڈینٹی بنے گی. اور بالکل آئی تھنک بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پہلے ایسے بطور مسلمان ہم مضبوط طریقے سے بن جائیں. وہ تبھی ہوگا کہ ہم سیرت پڑھیں, صحابہ کی سیرت پڑھیں اور علماء سے علم حاصل کریں. obviously جو فیمیلز ہیں ان کو جو ان کے فیمیل کے بھی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, جہاں جہاں فیمیلز موجود ہیں وہاں پہ دین کے ادارے موجود ہیں. تو دین کا علم مضبوط ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں نا, صحابہ کی مطلب جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے تو آپ صحابہ کی طرف دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو صحابہ نے کیا کیا, ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا شروع کی. انہوں نے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ رومن امپائر اس ٹائم کیا کر رہی ہے یا پرشین امپائر کیا کیا. انہوں نے کیا کہ جب اسلام کو مان لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, پھر ہر چیز جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. پھر کیا سوشل ایشوز آئے, کمیونٹی ایشو آئے, ٹریڈ کے ایشوز آئے, انہوں نے ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھی, قرآن سے رہنمائی لی, اپنی آئیڈینٹی کو بلڈ کیا, پھر دنیا میں پھیل گئے, پھر انہوں نے دنیا بھر کو جا کے جو ڈومینیٹ کیا, امپیکٹ کیا. تو آج بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ ٹائم نکالنا ہے ہم سب کو کہ جس میں ہم دین سیکھیں, اور وہ آئیڈینٹی پھر بنے گی. جب وہ مضبوط آئیڈینٹی بنے گی, دین کے اوپر بھروسہ آئے گا, تو پھر آپ ویسٹ کو فیس کر پائیں گے. دیکھو صحابہ نے اس ٹائم فیس کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھے. مطلب دیکھیں نا, یعنی کتنی تھوڑی تعداد تھی. بدر کے اندر 313 لوگ تھے, قریش مکہ کے ساتھ لڑ پڑے. احزاب کے اندر
10,000 کا پورا عرب کا لشکر ڈومینیٹ کرنے آ رہا ہے مدینہ کے اوپر. وہ کھڑے ہو گئے سامنے. رومن امپائر کے ساتھ جو لڑائی تھی اس میں 2 لاکھ کا لشکر ہے, اور یہاں سے کچھ 6,000 3 سے 6,000 کے فگر, اس طرح کے فگر کوٹ ہوتے ہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر تھا, لیکن ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو اور ان سے کوئی اثر قبول نہیں کیا. تو آئیڈینٹی پہلے بلڈ کریں گے, پھر آپ ویسٹ سے جب انگیج کریں تو عطاس وغیرہ کی مثالیں ہمارے سامنے, اقبال کی مثال ہمارے سامنے. اقبال مطلب اپنی آئیڈینٹی پر مضبوطی تھی, ویسٹ سے انگیج بھی کیا تو ویسٹ سے انسپائر نہیں ہوئے. آج آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ کے اوپر جو اقبال نے لکھا ہے, بلکہ ہاں اقبال کو تو ہم بھولے گئے آج کی ڈسکشن میں, اقبال نے جو کام کیا, علامہ محمد اسد جیو تھے, انہوں نے مطلب ویسٹ کے ہوتے ہوئے انہوں نے ویسٹ کی جو کرٹیک کی. مریم جمیلہ کا میں نے نام کو بتایا تھا, جیوش تھیں, انہوں نے کیا کام کیا ویسٹرن سیولائزیشن کو ایکسپوز کرنے میں. سو کی از, بالکل آپ بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, کی از our own grip on Islam and our own love for Allah subhanahu wa ta'ala, love for حضور صلی اللہ علیہ وسلم, love for صحابہ. ہمارے رول ماڈل, آج آپ کسی بچے سے باہر جا کے پوچھیں کہ تمہارا رول ماڈل کیا ہے, تو وہ کس کا نام لے, کسی کرکٹر کا نام لے گا, کسی سیلیبریٹی کا نام لے گا, کسی پولیٹیشین کا نام لے گا. حالانکہ نام تو آنا چاہیے, ڈائریکٹ پہلا نام آنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ نام ہمارے سامنے آنے چاہیے, رول ماڈلز آنے چاہیے, چونکہ وہ آئیڈینٹی اس طرح سے بنی نہیں ہوئی. تو how do we work on strengthening our iman in secular time. دیکھیں وہی طریقہ استعمال کرنا جو صحابہ استعمال کرتے تھے, صحبت. we have to be in the company of those people جو کہ صحیح رستے پر ہیں. تو فیمیلز کے کیس میں ایسی فیمیلز کو ڈھونڈنا ہے جو دین پر چل رہی ہیں, اور دوسرا پھر جو وہ اعمال ہیں جو دین پہ جو دین کو دین سے ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں, قرآن سے تعلق, قرآن کو پڑھنا, ریگولر قرآن کو پڑھنا, نمازیں ہیں, تہجد ہے, نوافل ہیں, ان سے کنیکٹ ہے. پھر بکس ہیں, علماء نے ٹنز آف, مطلب کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر علماء نے کتابیں نہیں لکھی, تو وہ کتابوں کو پڑھنا. سو اگر ہم سمرائز کریں, کتابیں, صحبت, یعنی کمپنی آف the righteous people, ان کے ساتھ کچھ نہ وقت ویک میں گزارنا. تیسری میں نے بات کی صحبت, بکس اور اعمال یعنی اپنے اعمال, اپنی زندگی. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ تہجد میں جب جاگتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے. دس از ہاؤ آئی تھنک یہی وہی طریقہ, صحابہ بھی یہی کرتے تھے. Ideological migration from the West to Islamic countries gets hard to diagnose for majority. I think we need to be very smart to exactly بالکل ہمیں اس میں ڈیپر جانا ہے, اور ہمیں ایسے برینز کو بھی اکٹھا کرنا. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے اسمارٹ لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو یہ کام کریں, اور پھر ہمارے آس پاس بہت سے علماء موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, ان کو بھی اس طرف توجہ دلائی جائے کہ ہمیں اس کام کو ایڈریس کرنا ہے, ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بدلنا ہے, اپنے نظام کو بدلنا ہے, اپنی چیزوں کو بدلنا ہے. اور ہم دیکھیں اپنے اپنے شعبے کے اندر بہت کام کرتے ہیں. اگر آپ اسلامک سائیکالوجی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو سائیکالوجی کے اندر کام کریں, اس کو اسلامائز کر سکتے ہیں. میں مثال طور پہ ایچ آر کے اندر ہوں, آئی کین اسلامائز the people practices, اس کو کام کر سکتے ہیں. کوئی بزنس اپنا کرتا ہے تو وہ اس کو اسلامکلی اس کو رن کر سکتا ہے. اور آپ کو اگر آپ ان چیزوں کے اندر جائیں گے نا تو آپ کو ٹنز آف ایگزامپل ایون پاکستان سے ملیں گی کہ جو ان شعبوں کو آلریڈی اسلامائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں, بزنسز کے اندر کام ہو رہے ہیں, ایسے بزنسز ہیں جو کہ جس میں اسلامک پریکٹسز ہیں. ایسے آپ کو شعبے مل جائیں گے جہاں فار ایگزامپل بزنس کے اوپر بہت سے یو ایس کے اندر مسلمان آتھرز ہیں جنہوں نے اسلامائز کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر بکس لکھی ہیں. ڈاکٹر رفیق صاحب, ایک ان کا نام میں پہلے شاید لے چکا ہوں, ان کی کتاب ہے مینجمنٹ کے اوپر, پیورلی اسلامک پرسپیکٹو سے لکھی ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز ہے, جو کہ عالم نہیں تھے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہوتی ہیں ان کے اندر, لیکن یہ کہ انہوں نے لکھی ہے کتابیں. اس طرح ڈاکٹر ملک بدری کا نام لیا, اسلامک سائیکالوجی کو ٹرانسفارم کیا. تو جب آپ اس کے اندر فیلڈ کے اندر جائیں گے تو بہت ہے, لیکن سب سے پہلا اسٹیپ جو I think rightly pointed out by one of the participants is our own connection with the deen. اور عطاس نے یہ پورا چیپٹر دین پہ لکھا ہے, اور یہی مقصد ہے کہ جب ہمارے اندر دین مضبوط ہوگا تو we'll be able to see the world کہ کہاں مسئلہ ہے, کہاں ایشوز ہیں. تو اس پھر ہم امپیکٹ نہیں ہوں گے, پھر ہم اثر دنیا پہ ڈالنے والے ہوں گے, اثر لینے والے نہیں ہوں گے. and this is what we have to become. انشاءاللہ میں آپ کو لنکس وغیرہ بھیج دوں گا. بکس تھوڑی مشکل ہیں لیکن ڈو ریڈ دیم. اور میں کچھ آئی تھنک ملیشین جو آئی تھنک عطاس وغیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں who have explained these books, وہی لنک بھی اٹیچ کر دوں گا. they can help in understanding these books as well. اور مریم جمیلہ کی بکس تھوڑی ایزی ہیں, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی انہیں ٹاپکس پہ ہیں. تو ڈاکٹر اسد کی کتاب اسلام ایٹ کراس روڈس یا روڈ ٹو مکہ, وہ کتابیں بھی انہیں ٹاپکس کے اوپر ہیں. سو ان کے بھی میں لنکس, میں انشاءاللہ کوئی ایک ای میل بناتا ہوں جس میں سارے لنکس وغیرہ ہوں تاکہ کوئی بھی کسی طرح بھی پڑھنا چاہے جو اس کے لیے آسان ہو. اس طرح سے ٹھیک ہے. آئی تھنک کلوز کرتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا, آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے لیا. اللہ سبحانہ آپ کا ٹائم قبول کرے, میرا اس میں شامل ہونا بھی قبول کرے, ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا رستہ عطا فرمائے, مضبوط مسلمان بنائے, اسلام سے محبت عطا فرمائے, ایمان عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول کر لے. اور یہ جو نہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہم کریں, بلکہ ویسٹ میں جو لوگ موجود ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی رہنمائی کے لیے بھی قبول کر لے. دیکھیں وہاں بھی تو لوگ مشکلات کے اندر ہیں, جو ویسٹ کے سیکولر کے اندر امپیکٹ ہو رہے ہیں. وہاں خواتین ہیں جن کے رائٹس نہیں ہیں, وداؤٹ ویڈ لاک, ان کے بچے, لینیج کا رائٹ نہیں مل رہا ان کے بچوں کو, باپ کون ہے, دادا کون ہے, کسی کو نہیں پتا, خاندان کی محبت نہیں ہے, والدہ اولڈ ہومز میں جو ان کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, like they are in trouble as a result of these secular things. So اگر ہم صحیح معنوں میں بدل جائیں تو ہم we can have an impact at a large scale, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین پہ چلائے. سو امپورٹنٹ ہے, یہ بکس اصل میں ٹولز ہوتے ہیں, اصل ہے دین کی محبت اور کنیکشن. جب وہ بن جائے گا تو یہ کتابیں تو these are just tools to understand things. The key is to return back to the دین of اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب وہ مضبوط ہوگا تو پھر دنیا کی ہر چیز کو ہم دیکھ پائیں گے. دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی ہمارے سامنے آئے گی, اٹ وانٹ امپیکٹ اس. ہم ان کو بدلنے والے ہوں گے, وہ ہمیں بدلنے والے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن ایوری ون, جزاک اللہ خیرن فار بینگ ہیئر. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سی یو ان دا اپ کمنگ سیشنز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.